السلام علیکم، باخبر سویرا میں خوش آمدید. صدف عبدالجبار. کیا میں آپ کو روز روز بتاؤں کون ہوں میں؟ ان کا تعارف سن لیتے ہیں. اشفاق اسحاق ستی ظاہر ہے کہ نسبتاً کم معروف ہیں، سوشل میڈیا پہ زیادہ معروف ہیں. آپ اپنی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ کی بات کر رہا ہوں اچھا. میں. تو بہرحال آپ لوگ کیسے خیریت سے؟ آپ نے کہاں سروے کیا؟ آج کل تو سروے ہی سوشل میڈیا. مطلب میں اپنے ساتھ کمپیریزن میں کر رہا تھا. او مائی گاڈ، تو میں نے چیک کرو کانفیڈنس. تو یہ ہے کہ وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فیک اٹ انٹل یو میک اٹ. تو بات یہ ہے کہ کیسے بھائی آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خود کی سردی کیسی آپ کو لگ رہی ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اور کراچی میں تو الحمدللہ موسم جو ہے وہ 20-22 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے. تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ٹیمپریچر ہو گیا. کل میری گفتگو ہو رہی تھی نارویجین سائڈ پہ، تو وہاں پر میں نے سنا کہ -10 ٹیمپریچر ہے. نارویجین سائڈ پہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ بھائی دوست احباب ہوتے ہیں آپ کے اچھا. مختلف ملکوں میں، کینیڈا، امریکہ. خود نہیں جا سکتے تو دوست تو رکھ سکتے ہیں. وہاں کا ٹیمپریچر کراچی کے ٹیمپریچر میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. اور ہم یہاں پر ویسے اپر وغیرہ نکالیں، کوئی ہوڈیز وغیرہ کوئی اس طرح نہیں، ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ رات گئے تھوڑا سا لگا کہ جی موسم جی پھر سے تھوڑا گرم ہو گیا ہے. تو یہ ہے ہمارے ساتھ تو جی فینس جو ہیں وہ چلتے رہیں گے پوری سردی، جب تک سردی جوبن پر نہیں آئے گی. فینس مینس چلنے والے پنکھے. وہ فینس نہیں. آپ جو ہے نا اپنی تعریفوں سے باہر نکل آئیں. باہر نکل آئیں. اور بتائیں، اور آپ بتائیں کہ کیسا چل رہا ہے؟ ایکس جی کالنگ بڑی آپ کی نہیں. ایکس جو ہے نا وہ اٹس سم سارٹ آف ونڈو. وہ ایک کھڑکی ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ کے گھر کے سمجھے باہر ہے، کوئی سڑک ہے، ڈیجیٹل سڑک آپ اسے کہہ دیتے ہیں. جب بھی آپ کھولتے ہیں اتنا شور ہو رہا ہوتا ہے، اتنی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو. تو اس کو بند کر دیں تاکہ آپ کا پیس آف مائنڈ جو ہے وہ برقرار رہے. کبھی کبھی آپ بس چپکے سے ایسے دیکھ لیا کرے جی ہو کیا رہا ہے، سو دیٹ یو نو کہ بھائی اوور ریلائنٹ نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پر جو ینگ مدرز ہیں ان کے لیے یہ مشورہ ہے کہ بھائی یہ بچوں کے اوپر بڑا اسکرین ٹائم پہ امپیکٹ پڑتا ہے. نہیں، میں اسکرین ٹائم کی بات کر رہا ہوں، اس سے ہی ریلیٹڈ ہے. کیونکہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ، کچھ ڈیجیٹل میڈیا پہ، کچھ کہیں نہ کہیں، کچھ ٹک ٹاک ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اسنیپ چیٹ، طرح طرح کی ایپس موجود ہیں. تو اس کا بڑا امپیکٹ ہے. تو ہم بھی ذرا نکل آتے ہیں اسکرین ٹائم سے. ہمارا اسکرین ٹائم تو ہے اور آپ کا ساتھ رہے گا. اس لیے شامل کرتے ہیں ٹاپ سٹوریز. بلاول بھٹو کہتے ہیں کئی بار کے وزیر اعظم چوتھی بار بن کر کیا کریں گے؟ نئی نسل کو موقع دیں. رانا ثناء اللہ نے کہا بلاول کو ان کی زبان میں جواب دینا نہیں چاہتے. مولانا فضل الرحمان کی بھی تنقید. کہا ہماری سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونی چاہیے. اسرائیل کی کابینہ نے حماس کے ساتھ غزہ میں عارضی جنگ بندی کے معاہدے کی منظوری دے دی. حماس 50 یرغمالی اسرائیلی رہا کرے گا، بدلے میں 300 فلسطینی رہا کیے جائیں گے. سعودی ولی عہد کا تمام ممالک سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ. لاہور میں کم عمر ڈرائیور کے خلاف کریک ڈاؤن، 4000 FIR درج. پولیس ایکشن کے بعد کھلبلی مچ گئی. ایک دن میں 16000 سے زائد افراد نے لرننگ لائسنس بنوا لیے. اور پرندوں اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے محکمہ وائلڈ لائف کا منفرد قدم. طوطوں کے شناختی کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ. اس سال کے آخر تک رجسٹریشن فری ہوگی. 1 جنوری سے 29 فروری تک 5000 رجسٹریشن فیس لی جائے گی. تو کہتے ہیں نا کہ ہر جو لمبی سیاہ رات ہے، ظلم کی رات ہے، اس کی صبح آتی ہے. لیکن ایک ایسا مسئلہ فلسطین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیاہ رات ہے اس کی صبح کب آئے گی، یہ انتظار طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا ہے. اور جو اٹیک کیا گیا تھا حماس کی جانب سے، اس کے ریئیکشن میں جو اسرائیل کر رہا ہے اس کو تقریباً 46-47 دن ہو گئے ہیں. اب یہ تھوڑی سی امید جاگی ہے کہ سیز فائر کی طرف معاملات جائیں گے، کیونکہ رشیا اور چائنا نے باقاعدہ طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ فوری طور پر سیز فائر کی طرف آئیں. اور بڑا اہم میسج ایران کی جانب سے پہلے دیا گیا، اب سعودیہ کی جانب سے بھی میسج دے دیا گیا ہے. جو ولی عہد ہیں محمد بن سلمان وہی کہتے ہیں جی ہتھیار جو سپلائی کیے جا رہے ہیں اسرائیل کو وہ روکے جائیں. تو اسرائیلی کابینہ نے حماس کے ساتھ غزہ میں عارضی جنگ بندی کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے اور اس میں قطر کا بڑا اہم کردار ہے. اور امریکی خبر رساں ایجنسی کہتی ہے کہ معاہدے کے تحت درجنوں فلسطینی اور اسرائیلی قیدیوں کا تبادلہ ہوگا اور جو 6 ہفتے سے جو جاری جنگ ہے اس کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا، یعنی ٹیمپرری طور پر سیز فائر ہوگا. آئی ڈونٹ نو اس معاہدے کے تحت اور کیا شکیں ہوں گی. فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد
کب سے شروع ہوگا؟ حالانکہ یہ چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ جب معاہدہ ہو جائے تو اس کے اوپر ٹائم فریم ہو کہ کب سے اس پر عمل درآمد شروع ہوگا. عارضی جنگ ہے, 6 ہفتے سے یہ جاری ہے, اور اس میں نقصان آپ کو پتا ہے کہ فلسطینیوں کا ہی ہوا, اس میں تباہی جو ہے وہ ان کے حصے میں آئی. اور اب یہ ہے کہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ کچھ صدف نے آپ کو بتا دی ہیں. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے خواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا. اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا, جو کہ اپنے آپ کو سپر سیکیورٹی یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, کہ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر حملے کیے جائیں گے. ہم حالت جنگ میں ہیں اور جو مقاصد کے حصول تک یہ جنگ جاری رہے گی. اب وہ مقاصد کیا ہیں, یعنی کہ بالکل آپ نے مطلب رولر پھیرنا ہے کیا غزہ کے اوپر, لیکن بہرحال. اچھا, ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ میں وقفے پر اتفاق ہے, قطر نے اس کا اعلان کر دیا ہے. قطر نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ میں اس وقفے کا اعلان کیا ہے. آج صبح اسرائیلی کابینہ نے جنگ میں وقفے کی, یعنی کہ جو سیز فائر ہے, اس کی منظوری دی تھی, اور غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ میں وقفہ کیا جائے. قطر کی جانب سے اعلان کیا گیا. ان کے وزیر خارجہ کہتے ہیں جی کہ جنگ میں وقفے کا آغاز 24 گھنٹے کے اندر ہوگا, یعنی کہ آج صبح سے اگر ٹائم لگائیں تو نیکسٹ مارننگ. معاہدے کے تحت درجنوں فلسطینی اور اسرائیلی قیدیوں کا تبادلہ ہوگا, اور معاہدے کے مطابق 4 دن تک جنگ میں وقفہ کیا جائے گا. دس از اونلی فار 4 days, صرف 4 دن کے لیے. لیکن جہاں پر ایک لمحے کا بھی وقفہ نہ ہو, وہاں پر 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے, چند گھنٹے, اور 4 دن ہیں اگر تو اٹ وڈ میٹر. لیکن بات یہ ہے کہ جو تباہی ہوئی ہے, میں جس طرح سے کہہ رہا تھا کہ باقی رولر پھیرنا رہ گیا تھا, کہ جیسے یہ جو وکٹس وغیرہ بنائی جاتی ہیں ان کے اوپر رولر پھیر کے رہی صحیح اس کے اندر سے جو گرینری ہے وہ موئسچر جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے. ویسے ہی فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل نے کیا, جس طریقے سے بم برسائے گئے, جس طریقے سے ان کی نسل کشی کی گئی, جس طریقے سے ان کو خوراک, پانی اور ہر چیز سے محروم رکھا گیا ادویات سے. اب یہ ہے کہ اس کے اندر 4 دن کا وقفہ کیا جائے گا تاکہ بچے کچے جو فلسطینی ہیں وہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ مقامات پر منتقل کر سکیں. اور نیتن یاہو یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر جنگ دوبارہ. انٹرسٹنگلی جو الشفا ہاسپٹل ہے, اس کے حوالے سے بڑی باتیں کی جاتی تھی کہ سرنگیں حماس نے بنائی ہیں. تو کل کرسٹن امان پور جو ہے CNN کی اینکر پرسن, وہ انٹرویو کر رہی تھی سابق اسرائیلی وزیر اعظم کا, اور انہوں نے یہ اتفاق اس بات کا اعتراف کر لیا کہ جی یہ جو سرنگیں ہیں یہ ہم نے بنائی تھی, یعنی اسرائیل نے بنائی تھی. انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ کیا آپ نے غلطی سے اسرائیل کا نام لے لیا ہے, آپ حماس کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے ان کو کریکٹ کیا, انہوں نے کہا نہیں, یہ اسرائیل نے ہی بنائی تھی. خیر, تو جو برکس ہے ان کے رہنماؤں نے بھی اسرائیل غزہ جنگ بندی پر ورچوئل سربراہی اجلاس ہوا. یہ اجلاس بڑا امپورٹنٹ ثابت ہوا, اور سعودی ولی عہد نے 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کے قیام کا عمل لانے کے لیے جی انہوں نے کہا کہ اس کے لیے حل نکالا جائے 2 ریاستی حل کا, کیونکہ امن و سلامتی ہی واحد حل ہے. بہرحال ابھی وہ شفا ہاسپٹل کی ہم بات کر رہے تھے, تو انڈونیشین جو ہاسپٹل ہے اس کا بھی ابھی محاصرہ جاری ہے. یہ ہاسپٹل, اسکولز, یہ جگہیں ایسی ہوتی تھیں کہ جہاں پر جنگ کے دوران حملے نہیں کیے جاتے تھے, لیکن I wonder what has gone wrong. اچھا جی, اب ملک یعنی کہ وطن عزیز کی سیاسی صورتحال کی بات کر لیتے ہیں. اچھا, مجھے ایک امپریشن یہ مل رہا ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح سے بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 70 سال کے بابوں کو حکمرانی نہ دیں, 3 دفعہ جو وزیر اعظم بن چکے ہیں وہ 4 دفعہ کیوں بننا چاہتے ہیں. اس دفعہ بھی انہوں نے کہا کہ کئی بار کے وزیر اعظم 4تھی بار بن کے کیا کریں گے, ایک بار مجھے موقع دیں. تو کیا یہ نواز شریف صاحب کے اختیار میں ہے کہ وہ ان کو موقع دیں گے؟ یہ تو عوام کے اختیار میں ہے نا. تو وائی از ہی پلیڈنگ, یا ایک ہی امپریشن کیوں جا رہا ہے؟ وہ عوام سے مخاطب ہیں, اور ظاہر ہے جب جلسے کرتے ہیں تو وہ ایک عوامی جلسہ ہوتا ہے, اور وہ ووٹ ظاہر ہے اپنے ووٹر, وہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں, اور بیانیہ ان کا یہ ہے. اور ظاہر ہے آپ کو پتا ہے اس بار جو یوتھ ہے, جو جن کی عمر 18 سے 35 سال ہے, کچھ لوگ جو 18 سال کے ہوئے ہیں وہ فرسٹ ٹائم ووٹ کریں گے 2024 میں. تو تقریباً ان کا 42% جی شیئر بتایا جاتا ہے ملک کی پاپولیشن میں. تو ان کو بھی وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ باپ آپ آئیں اور ینگ قیادت کو ووٹ دیں, کیونکہ اس وقت ان کا ووٹ جو ہے بڑا میٹر کرتا ہے. لیکن سوال یہ اشفاق, جب وہ تمام کی مطلب ریسپیکٹ فلی تمام سیاستدانوں کی, لیکن جب وہ 70 سال کے بابے کہتے ہیں تو ان کا اشارہ زرداری صاحب کی طرف بھی ہوتا ہے, بیکاز وہ سب ایک ہی ایج کے ہیں نا, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں, چاہے وہ زرداری صاحب ہوں, چاہے وہ PTI چیئرمین ہوں. ہاں, تو یہ بلاول صاحب کی. لیکن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سیاست میں یو نو دیٹ ویری ویل کہ آصف علی زرداری صاحب اب بیک فٹ پہ ہیں, اور وہ مشاورتی عمل میں ظاہر ہے کہ اپنی مدبرانہ سوچ سے ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. اور انہوں نے خواہش کا اظہار جب کیا تھا تو اسی سے ہی ہمیں
یہ ثابت ہو گیا تھا کہ وہ اپنے لیے کسی عہدے کی بات نہیں کر گئے بلکہ وہ چاہ رہے تھے کہ بلاول جو ہے وہ وزیر اعظم بنے، اور اس خواہش کے اوپر ہم کئی بار بات بھی کر چکے ہیں. تو بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اب اس پر جواب بھی سامنے آ رہے ہیں، ذرا آپ کو دکھا دیتے ہیں جی. بلاول صاحب ایک بار پھر سے کہہ رہے ہیں کہ جی چوتھی بار کیوں لوگ وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں. یہ تو بڑا آبویس ہے، چوتھی بار کون بن رہا ہے؟ دس از ویری آبویس. ذرا سن لیتے ہیں. بننا چاہ رہے ہیں. اچھا جی، اب اس کے اوپر ریئیکشن بھی سامنے آیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، کہتے ہیں کہ بلاول کو ان کی زبان میں جواب نہیں دینا چاہتے. بلاول بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں، لہجہ اور گفتگو بھی اسی معیار کی ہونی چاہیے. صاحب نے آخر میں کہا کہ جی بلاول صاحب مان ہی لیں گے اور پھر مخلوط حکومت ہی بنے گی. نہیں کہ نون لیگ کی حکومت بنے گی. اور کہہ رہے ہیں کہ مخلوط تو وہ مان چکے ہیں. اچھا، اگلا اسٹیپ جو ہے وہ کہ مان لیں گے کہ ہماری حکومت بنے گی. تو یہ تو ویسے پیپلز پارٹی مان ہی جاتی ہے، جب رزلٹ کوئی بھی ہو تو مان جاتے ہیں. خیر، اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو کے بعد مولانا فضل الرحمان کی ذرا بات کر لیتے ہیں. انہوں نے بھی بلاول کی جو حالیہ بیانات ہیں اس کے حوالے سے اپنا ریئیکشن دیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ بلاول بچوں والی سیاست کر رہے ہیں. بلاول نے بزرگوں سے متعلق بیان اپنے والد کے لیے دیا ہے. بلاول نہیں جانتے ہم نے ماضی میں کیا کچھ دیکھا اور سنا ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اب جو بزرگ ہے وہ سیاست سے ریٹائرمنٹ لے کے گھر بیٹھ جائیں. پہلا پیغام تو انہوں نے اپنے والد کو دیا ہے، اور ان کی والدہ حیات ہوتی پھر کیا کرتے. بزرگ کی اور بچے کی سوچ میں جو فرق ہوتا ہے وہی فرق ہمیں گفتگو میں اور بیانات میں نظر آ رہا ہے. ہماری سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونا چاہیے. ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کوئی انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کرنا. الیکشن اگر ہمارے کوئی معاملات بن جاتے ہیں تو بہت ٹھیک، نہیں بن جاتے تب بھی ہمیں انتخابی مہم میں کوئی تلخی نہیں پیدا کرنی چاہیے. ملک کے خلاف سازشیں ابھی تک موجود ہیں، پھر دوبارہ سر نہ اٹھا سکے اس کے لیے سب نے سوچنا ہوگا. تمام ادارے اپنے حدود میں رہ کر کام کریں. ہم نے آج طے کیا ہے کہ مستقبل میں بھی ہم مل کر چلنا چاہیں گے. جو انتخابی مراحل ہیں مفاہمت کے ساتھ، ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھنا چاہیں گے. آل رائٹ جی، تو فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو فیصل صاحب. یہ جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سے میں ظاہر ہے بات کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں ایک تو کہ جس معیار کی گفتگو ہونی چاہیے وہ انہیں کرنی چاہیے، پارٹی چیئرمین ہے. لیکن آگے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو وہ مان چکے ہیں، آہستہ آہستہ وہ تسلیم کرتے جا رہے ہیں حقیقت. پہلی حقیقت وہ تسلیم کر چکے ہیں اور اپنے ذہن میں تیار ہو چکے ہیں مخلوط حکومت کے لیے. آگے جا کے وہ نون لیگ کی حکومت کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. تو ویسے تو عزم ہونا چاہیے ہر پارٹی کا کہ ہم نے الیکشن جیتنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، لیکن یہاں تو یقین محکم دکھائی دے رہا ہے. کوئی خاص وجہ اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بلاول صاحب نے جو خیبر پختونخوا میں کنونشنز ہیں اس میں خطاب کیا ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب تو کیا کون سی گفتگو بلاول صاحب کرے. وہ ہمارے ہم سے خدا نخواستہ پی ٹی آئی والی گفتگو چاہتے ہیں، وہ تو ہم نہیں کریں گے. ہماری یہ تربیت ہی نہیں ہے. ہم ایک سیاسی تنقید، ہم اپنی لیڈرشپ تمام جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم اخلاق کے دائرے میں تنقید کرتے ہیں. اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سینئر سیاستدانوں کو ریٹائر ہو کر اور جونیئر کو آگے آنا چاہیے، کیا ان کو مریم نواز یا حمزہ شہباز پہ اعتماد نہیں ہے؟ کیا مولانا صاحب کو اپنے بیٹے پہ اعتماد نہیں ہے؟ کیا پرویز الہی صاحب کو اپنے بیٹے پہ اعتماد نہیں ہے؟ ان کو آگے آنا چاہیے. اسی لیے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ چوتھی دفعہ بھی اپنے آپ کو سلیکشن کے لیے پیش کر رہے ہیں، فیصل صاحب اس سے ہم کیا یہ سمجھیں کہ یہ جو آئندہ سیٹ اپ جو بھی آئے گا، لیٹ سے کہ پیپلز پارٹی کمز انٹو دا پاور، تو ایسے میں آصف علی زرداری صاحب کوئی اس میں کسی بھی عہدے کے حصے دار نہیں ہوں گے یا طلبگار نہیں ہوں گے؟ ہیل بی آن دا سائڈ لائنز. دیکھیں آصف علی زرداری صاحب نے کافی عرصے پہلے کہا ہوا ہے، اور ہماری سی میں ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو نیکسٹ کینڈیڈیٹ ہوں گے پرائم منسٹر کے، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی MLN تو کہتے ہیں کہ ہم چوتھی دفعہ بھی سلیکشن کی لسٹ میں آنا چاہتے ہیں. ہمارے جو بیانیہ ہیں، مجھے کیوں نکالا، جو اور حساب کتاب لینا چاہتے تھے، ووٹ کو عزت دو، فری اینڈ فیئر الیکشن والی بات تو نہیں کرتے. کبھی کہتے ہیں ہماری بات ہو چکی ہے، کبھی کہتے ہیں ہمارا میچ فکس ہو چکا ہے. تو کیسے پھر کہتے ہیں ہم 120 سیٹیں جیت رہے ہیں؟ اگر آپ اتنی سیٹیں جیت رہے ہیں پھر آپ بیساکھیوں کا سہرا کیوں لے رہے ہیں؟ آپ سندھ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ کبھی مولانا صاحب کے پاس بھاگ رہے ہیں، کبھی بلوچستان بھاگ رہے ہیں. اچھی بات ہے، آپ احتیاط کریں. لیکن دیکھیں جب محترمہ شہید 1988 میں واپس جب اس کے ضیاء دور میں واپس آئی تھی، لوگ لائنوں میں کھڑے تھے سے ملاقات کرنے کے لیے. ادھر تو میاں صاحب خود بھاگم دوڑ کر رہے ہیں بیساکھی کو سہارا ڈھونڈنے کے لیے کہ مجھے کس طریقے سے سلیکشن کے ریٹیرے میں جو ہے میں آ جاؤں. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، سلیکشن عوام کے ذریعے ہونا چاہیے. ہم نے ایک لاڈلے کو بھگتا ہے، دوسرے لاڈلے کو ہم نہیں بھگا سکتے. اچھا، عوام دے دے بالکل PMLN کو ووٹ.
PMLN کو اگر عوام ووٹ دیتی ہے, PTI کو دیتی ہے, پیپلز پارٹی کو دیتی ہے, کیا ہم ایکسپٹ ایسا کریں گے. ہوگا فیصل کریم کنڈی صاحب جس سے آپ کو لگے گا کہ عوام نے ووٹ دیا ہے اور سلیکشن نہیں ہوا؟ ایسا کیا کرائیٹیریا آپ کے ذہن میں ہے؟ اور جب آصف علی زرداری صاحب یہ کہتے ہیں جی انہیں بھرپور اعتماد ہے الیکشن کمیشن پہ, تو پھر بلاول صاحب کی بات تو پھر ہم سمجھے کہ چلے جی سیاست ہو رہی ہے, جلسے میں ایسے بیانات دیے جاتے ہیں, وہاں پر جو لوگ آئے ہوتے ہیں ان کا لہو گرمایا جاتا ہے, تو یہ صرف سیاست ہو رہی ہے. لیکن وہی بات رانا صاحب کی کہ پھر آپ لوگ بھی مان ہی جائیں گے. نہیں, ہمیں ایکشن پہ جو ہے, جو ایکشنز ہوں گے اس پہ ثابت ہوگا. پولیٹیکل پارٹیز کے جو کہیں گے, ہم کہتے ہیں میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز کہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے, ہم سب مانیں گے, ایکشن ہے. دیکھیں جو رویہ ہمارے جو سویلین حکومتیں ہیں, ہماری سویلین حکومتیں ہیں, جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے PMLN کے ساتھ, وہ رویہ باقی اور خاص کر سابق وزیر اعظم صاحب کے ساتھ, نواز شریف صاحب کے ساتھ, وہ باقی سابق وزیر اعظم کے ساتھ ہو رہا ہے. جب چوتھی بار وزیر اعظم بن جاتے ہیں فرض کریں عوام کے ووٹ سے, تو پھر آپ پھر بھی یہی کہیں گے کہ جی چوتھی بار بنے تو لاڈل ہیں اس لیے بنے, پھر کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے, عوام PMLN کو ووٹ کرتی ہے, تو میں یہی بات میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کا پیمانہ کیا ہے. مثال کے طور پر ایک جانب آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ پر آواز اٹھا رہے ہیں کہ جی وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ان کو سپورٹ کریں, لیکن الیکشن کمیشن الیکشن شیڈیول کے اعلان کے بعد تو ساری چیزیں ان کے اختیار پر ہوں گی, جس پر آصف علی زرداری صاحب اظہار اعتماد کر چکے ہیں. اب الیکشن ہو جاتے ہیں, ایسے میں اگر پیپلز پارٹی برتری حاصل نہیں کرتی یا آپ کو کم سیٹیں ملتی ہیں اور جو جماعت جیتتی ہے وہ کوئی بھی ہو, PTI ہو, PMLN ہو, ایٹسیٹرا XYZ, اس صورت میں پھر آپ لوگ تسلیم کریں گے رزلٹ چونکہ آپ کو کامیابی نہیں ملی؟ لیٹس ایزیوم سعید صاحب جب الیکشن شیڈول آئے گا تو الیکشن کمیشن کام شروع ہوگا. ہمیں الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر پہ اعتماد ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں. دیکھیں, اگر آپ پنجاب کی گورنر ہاؤس کو اپنا کیمپ آفس بنائیں گے, وہاں پر ٹکٹوں کی میٹنگ کریں گے, 3 گھنٹے بیٹھ کر میٹنگ کریں گے, تو اس لیے کیا میسج ہوگا؟ جو میں نے رویہ کہا ہے کہ سویلین حکومتیں جو رویہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اختیار کر رہی ہیں, کیا وہ باقی وزیر اعظم کے ساتھ کر رہی ہیں؟ آپ نے ایک کلپ دکھایا کہ ہم سیاست بچوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بہت احترام مولانا صاحب کا. کیا مولانا صاحب بتا سکتے ہیں کہ 2018 میں جب آپ اور نواز شریف صاحب حلف نہیں لے رہے تھے, آپ کو کس نے مجبور کیا حلف لینے کے لیے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. PDM کی بنیاد کس نے رکھی؟ جب آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی تھی, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے PC بلائی تھی, اس میں PDM کی بنیاد رکھی گئی تھی, اس میں آپ کو PDM کا سربراہ بنایا گیا تھا. جب PDM بنی, آپ لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ استعفے دیں. واحد بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے کہ نہیں, عدم اعتماد کے ذریعے ہم حکومت ختم کریں گے, اور اسی عدم اعتماد کے ذریعے شہباز شریف صاحب, مولانا صاحب کے بیٹے, ان کی جو لوگ ہیں وہ وزیر بنے. تو یہ جو ینگ سیاستدان تھے, انہوں نے آپ کو مشورہ یہ دیے تھے. بزرگ سیاستدان تو کہہ رہے تھے کہ ہم استعفے دیں, اور پھر PTI کی طرف رونا روتے کہ ہم نے استعفے نہیں دیے, ہمارے استعفے واپس لینے چاہیے. تو یہ چیزیں ایک نوجوان سیاستدان نے آپ کو سکھائی تھی, بزرگ سیاستدانوں کی سوچ نہیں تھی. ایک چیز اور کنڈی صاحب, نون لیگ یہ کہتی ہے کہ پنجاب میں ہمارا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ہمارا مقابلہ جی یا تو PMLN کا فیور میں ووٹ ہوتا ہے یا اس کا اینٹی ووٹ ہوتا ہے, باقی کوئی پارٹی نہیں ہے جس کی سپورٹ میں کوئی ووٹ ہوتا ہے. تو اور پھر آپ لوگوں نے لاسٹ الیکشن میں جو آپ کی کارکردگی رہی, پنجاب کی بات کر رہی ہوں, رزلٹ کی بات کر رہی ہوں, 6 سے 7 سیٹیں, تو اب یہ کیا کانفیڈنس ہے, کس بات پہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم حکومت بھی بنا لیں گے اور کامیاب بھی ہو جائیں گے؟ یہ وہ ذرا جاننا چاہتے ہیں نون لیگ والے. دیکھیں, الیکشنز میں آپ کی سیٹیں بڑھتی بھی ہے, کم بھی ہوتی ہیں. آپ PMLN 17 سیٹوں کے ساتھ نہیں تھی پہلے حکومت بنی تھی انہوں نے قومی اسمبلی میں. دیکھیں, اگر ان کی اتنی حکومت ہے, ان کی اتنی وہ ہے, تو آج تک انہوں نے کنونشن اور جلسے شروع نہیں کیے. پاکستان پیپلز پارٹی عوام میں موجود ہے نا, یہ تو بیساکھوں کی طرف جا رہے ہیں. اگر ان کی اتنی مقبولیت ہے تو حمزہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے 20 سیٹوں پہ جب ضمنی الیکشن ہو رہا تھا اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, اور انہوں نے کہا تھا ہم تو 15 سیٹیں کلین سویپ کر رہے ہیں, اور پھر آپ نے رزلٹ دیکھا ضمنی الیکشن میں کہ PMLN کو کتنا ووٹ ملا, اور اس کے مقابلے پیپلز پارٹی کے پاس 2 سیٹیں تھیں MNA کی, ایک کراچی کی اور ایک ملتان کی, اور ہم دونوں سیٹیں جیتے تھے. تو اگر وہ اتنے مقبول تھے تو اپنی حکومت میں ان کی تھی, تو انہیں کیوں سیٹیں ہاری؟ یا پھر حمزہ شہباز کو جان بوجھ کے وزیر اعلیٰ نہیں بنانا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہار جائے؟ کوئی سوچ ہوتی PMLN کے اندر, ایک سوچ تھی کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ, تو شاید وہی سوچ کامیاب ہوئی پھر, اور انہوں نے ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا, یا پھر عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا. اچھا صاحب, ایک چیز اور, وہ کہہ رہے ہیں چوتھی بار وزیر اعظم نہ بنے اور 70 سال کے بابے. شہباز شریف از ایکسیپٹیبل, وہ تو شاید نہیں ہے ابھی 70 کے. دیکھیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سینئر سیاستدان جو ہیں, ہم کہتے ہیں آپ ٹرانزیشن ہونی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹرانزیشن کر لی ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایسے پرائم منسٹر لے آئے ہیں,
تو اب آپ کب دیں گے چانس مریم نواز صاحبہ کو یا حمزہ شہباز کو یا باقی لوگوں کو؟ اب تو کہتے ہیں نوجوان، کیونکہ آپ نے بھی اپنے انٹرو میں بھی کہا، آپ نے بات چیت کی کہ نوجوانوں کے ووٹ رجسٹرڈ ہوئے ہیں، بہت سے نوجوان جو ہیں وہ آ چکے ہیں، نوجوانوں کی نئی سوچ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں سینئر سیاستدانوں کا بالکل ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں ان کے تجربہ، ان کی سیاست، بیٹھیں جوڑ توڑ کی سیاست کریں، ڈرائنگ روم میں بیٹھیں، مشاورت کریں اور نوجوانوں کو آگے لے کے آئیں تاکہ فیلڈ ورک میں نوجوان ہو، اور اس نوجوانوں کو یہ باغ دوڑ اس ملک کی سنبھالنی چاہیے. کب آپ نوجوانوں کو موقع دیں گے؟ نوجوانوں کو موقع ہونا چاہیے. اب آپ نے اگر تین دفعہ 4 دفعہ آپ لوگوں نے حکومتیں کر لی ہیں، آپ کی پارٹی کی حکومت آئے گی، آپ کے بیٹے بیٹی یا بھتیجے آئیں گی نا، کوئی اور تو نہیں آ رہا نا، کوئی اور تو قابض نہیں ہو رہا. تو ان کو موقع ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں نوجوان یوتھ کو موقع ہونا چاہیے. یوتھ ہی اپنے یوتھ کے مسائل سمجھ سکتی ہے. اگر آپ یوتھ کے مسائل نہیں سمجھے گے تو کون سمجھے گا؟ کیا بات ہے، بہت اچھا لگا آپ نے یوتھ کا تذکرہ کیا، اور واقعتاً یہ بات ہے بھی کہ یوتھ ہی یوتھ کے مسائل کو سمجھ سکتی ہے. بالکل، اور ظاہر ہے ان کی ڈائریکشن اس وقت انہیں دیکھنا ہے. لیکن ون ہیز ٹو بی ریسپیکٹفل. میں یہ سمجھتا ہوں. تھینک یو سو مچ فیصل کریم کنڈی صاحب. بیسکلی بات یہ ہے کہ جو ایٹ ٹائمز جو ہے نا وہ اس کے اندر ڈس ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ جی بابے گھر پہ بیٹھے ہیں، یہ کریں وہ کریں، وہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ انٹرسٹنگلی میں ذرا اسٹیٹسٹکس دیکھ رہی تھی. دنیا بھر میں جو حکمران ہیں، آپ جو بائیڈن کو دیکھ لیں، مطلب ہی از ان ہز 80s. آپ پیوٹن کی ایج دیکھ لیں، مودی کو بھول گئی آپ، نریندر مودی کو دیکھ لیں. لیکن کچھ نئے جیسے کہ جسٹن ٹروڈو ہیں کینیڈا کے، یا رشی سناک ہیں. برطانیہ میں تو بہت چینجز آتے رہتے ہیں. وہاں تو ایک ڈفرینٹ ہی لائک ظاہر ہے اب وہ ایشیا سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے تو اپنے کہتے ہیں نا سیاسی لینڈسکیپ کو بڑا موسٹلی جو ہے وہ اس عہدے پہ جا کے آپ کو ایسا شخص چاہیے ہوتا ہے جو کہ ریش ڈیسیجنز نہ لے، جو کہ اہلیت رکھے. تو اس کے اندر یہ پھر بچہ بوڑھا یہ چیزیں یہ میٹر نہیں کرتی ہیں. اس کے اندر کافی چیزوں کے ظاہر ہے کہ دھیان رکھنا چاہیے. الٹیمیٹلی اٹس دی پیپل ہو آر گوئنگ ٹو ڈیسائیڈ. یس، بٹ ہو ول میک شیور دیٹ دے ایکسیپٹ دی ریزلٹس. یہ تو بھائی سیاسی جماعتیں ہیں، جب رزلٹ آئے گا. میں اور آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، آپ جیت گئے تو آپ کہیں گے کہ الیکشن فیئر ہے، میں جیت گیا تو میں کہوں گا کہ فیئر ہے. آپ ایسے ہی کرتے ہیں، ادروائز نہیں ہوگا. آپ کبھی بھی جینوئن جو جیت ہے اس کو مانتے ہی نہیں. تو آپ نے امیجنری مجھے جتا دیا تھا تو میں نے کہا میں اس کریڈٹ بھی لے لیتی ہوں. وائی ناٹ. دھاندلی ہوئی تھا. چلے جی، کس چیز کا آپ کرواتے ہیں؟ امام کی شادی. امام الحق کی شادی ہو رہی ہے. اوہ زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ اس حوالے سے ڈیٹیلز تیاری کر لی ہے، ساری خریداری وغیرہ، یہ بڑا مرحلہ ہوتا ہے. ہاں جی، میرے خیال میں کر چکے ہوں گے. 25 اور 26 تاریخ نومبر کی بتائی جا رہی ہے. اور ان کی جو شریک حیات ہے ان کا نام انمول بتایا جا رہا ہے. اور اس آسٹریلیا دورہ جو کریں گے اس کی روانگی سے قبل ان کی شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے. یعنی کہ ان کا نکاح جی 25 اور ولیمہ 26 نومبر کو ہے. تو بڑی میڈیا سے چھپا کے بھی رکھا تھوڑی سی ان خبروں کو. ہمیں آئیڈیا ہو گیا تھا، اس سے پہلے بھی خبریں آ رہی تھیں، لیکن اب ظاہر ہے اس کے بعد آسٹریلیا کا ٹور ہے، وہاں پر ٹیسٹ میچز یعنی کہ وہاں پر ٹیسٹ میچز سے پہلے امام بھی اس کا حصہ ہے اسکواڈ. ٹیسٹ میچز اور ٹیسٹ سیریز سے پہلے لائف لانگ ایک ٹیسٹ میچ ان کا شروع ہوگا جب تک ان کا ساتھ ہے. تو یہ ایک اللہ ان کو مبارک کرے. جی بالکل زبردست. اور آئی ہوپ کہ ان کی پرفارمنس مزید بہتر ہو. چلیں تو یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں. جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور کچھ ایسے پرندے ہوتے ہیں جو باتیں بھی کرتے ہیں. کتنی نئی انفارمیشن دے رہی ہوں. طوطوں کی بات کریں، پیرٹ کی بات کریں، اور واقعی میں سمجھا کوے تو کائیں کرتے ہیں. اچھا، طوطے واقعتاً آپ نے کبھی سنا ہے کسی طوطے کو؟ طوطے کو ہم نے ٹی وی پر میں نے سنا ہے، کسی فرینڈ کے گھر پہ سنا ہے، لیکن میں نے خود کبھی طوطے بولتے ہیں. بات اس نے بولا کہ صدف کیا کر رہی ہو، کیسی ہو، ایسے بولا تھا. ایسے بولتے ہیں، بٹ میں اس سے زیادہ نہیں بتا سکتی. نہیں تو جی خیر. اچھا جی، تو گجرانوالہ کی جو ایک شہری ہیں ان کا یہ شوق تھا اور انہوں نے اس حوالے سے ظاہر اپنے اس شوق کو ایک نئی شکل دے دی. انہوں نے پیرٹ کا باقاعدہ ایک فارم بنا دیا ہے اور وہاں پر جی چہچہانے والے جو پیرٹس ہیں، طوطے ہیں، مختلف کلرز کے، اتنے خوبصورت ان کے کلرز ہوتے ہیں اور نایاب قسم کے جی موجود ہیں. تو غلام فرید اس پہ رپورٹ کر رہے ہیں، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. اور ریڈ ونگ ہے، ٹرائٹرون ہے، مالوکن ہے، گوفن ہے، لٹل کوریلا ہے، اس طرح گرے پیرٹس ہیں. سید زبیر انور کا کہنا ہے کہ انہوں نے 27 سال قبل طوطے پالنے کا کام شروع کیا تھا اور اب ان کے پاس سینکڑوں طوطے موجود ہیں جن کی دیکھ بھال میں وہ بالکل کوئی کوتاہی نہیں کرتے. یہ میرا آپ کہہ سکتے بچپن سے شوق ہے سر. مجھے کہ 27 سال ہو گئے ہیں
साल के 360 दिन आपने इनको 3 टाइम फीडिंग करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि खुशी गमी में आप इनको भूल जाएं। पैरट फार्म के मालिक ने बताया कि तोतों के लिए बनाई जाने वाली खुराक में फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट और नूडल्स को शामिल किया जाता है। सैयद जुबैर अनवर का कहना था कि पैरट फार्मिंग एक बेहतरीन कारोबार है और अगर हुकूमत इसकी सरपरस्ती करे तो इससे मुल्की माशियत को बड़ा फायदा हासिल हो सकता है। पैरट फार्म में मौजूद तोतों को जंगल जैसा माहौल देने की कोशिश की गई है। पैरट फार्मिंग मुनफरद शौक भी है और एक बेहतरीन बिजनेस भी। कैमरामैन शोएब अकरम के साथ गुलाम फरीद, ARY न्यूज़ गुजरांवाला। अच्छा वाह जी, भाई कितने खूबसूरत तोते की अठगेलियां देखी हैं आपने? लेकिन बड़ा ये एफर्ट है जो इनके अंदर खाने पीने का अरेंजमेंट है, इट्स नॉट इजी। यू नो हैविंग देम फॉर 27 इयर्स। तो अब तो बड़े अच्छा उनसे तो होगी। लेकिन अब आपको बताएं कि सिर्फ इंसानों की आईडी कार्ड नहीं बनते हैं, परिंदों और तोतों के भी आईडी कार्ड बनना शुरू हो गए हैं। तो परिंदों और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ ने एक मुनफरिद जी स्टेप लिया है और उन्होंने तोतों के शनाख्ती कार्ड जारी करने का फैसला किया। अब ये कैसे आइडेंटिफाई होंगे, मतलब आप ये देखें उनको कैसे होंगे अशफाक? ये बाकायदा तौर पर GPS मेरे ख्याल में कुछ करेंगे या क्या कोई रजिस्ट्रेशन इस तरह से की जाएगी? आई वंडर। उसके अंदर ये जानने की भी हम कोशिश करेंगे। अच्छा, शनाख्ती नंबर जारी किए जाएंगे और फिर रजिस्टर्ड ब्रीडर्स जो हैं उन पर जंगली तोतों को पकड़ने और तोतों के चूजे फरोख्त करने पर पाबंदी भी होगी। तो ये एक अरेंजमेंट किया गया है। अच्छा, 1 जनवरी से 29 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन फी 5,000 रुपये होगी। अच्छा, रवां साल के इख्तिताम तक यानी कि दिसंबर के एंड तक ये फीस जो है वो वेव है, इसके ऊपर कोई आपको जो है वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद होगा। अच्छा, उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन ना करवाई तो 25,000 रुपये तक जुर्माना और फिर तोते जब्त कर लिए जाएंगे। जरूरी हो गया है जी। तो फिर ये आप इसी पे बात कर लेते हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट मैनेजर मुहिबुल्लाह नवीद साहब। थैंक यू सो मच मुहिबुल्लाह ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा जो वाइल्ड लाइफ की तरफ से स्टेप लिया गया है, अच्छा कदम है, लेकिन इसका तरीकाकार क्या होगा, कैसे शनाख्त होगी और किस तरह आइडेंटिफाई किया जाएगा उन्हें? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इनवाइट किया और मुझे मौका दिया इस पे बात करने का। ये जो बेसिकली नई पॉलिसी जो बनाई है इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने, इसका मेन मकसद जो है जंगली तोतों की जो कम होती हुई तादाद है, जिसकी एक मेन वजह यह है कि आपने भी अपने इर्द गिर्द काफ़ी लोगों को देखा होगा कि जो तोते शौकिया रखते हैं और ख़ास तौर पे जो ये जो बेसिकली हमने टारगेट किया है ये सिर्फ नेटिव स्पीसीज़ के लिए है। अच्छा। कि जो कि हमारे पाकिस्तान में जंगली तोते पाए जाते हैं, जिनकी 4 इकसाम हैं। इसमें एक प्लम हेडेड पैराकीट होता है, एक अलेक्जेंड्राइन पैराकीट, एक रोज रिंग्ड और स्लेटी हेडेड पैराकीट है। तो ये मुख्तलिफ पंजाब से लेकर आपके नॉर्दर्न KPK तक और आज़ाद कश्मीर में ये पाए जाते हैं। अब जो इसमें हमारे लिए मेन चैलेंज आ रहा था वो ये था कि पिछले चंद सालों से मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए या जो लोग शौकिया रखते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इनका शिकार शुरू हो गया था और इनकी नेटिंग की जाती थी। अच्छा। तो अभी जो हम लोगों ने ये प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया है, इसमें ये तरीक़ाकार होगा इनकी आइडेंटिफिकेशन का कि जितने परिंदे अभी लोगों के पास मौजूद हैं, जो जिनमें जो मैंने 4 इकसाम जिनका जिक्र किया है, उनके पाँवों में एक खास लेग बैंड उसको कहते हैं, एक अंगूठी नुमा एक रिंग होता है, जिसका मेन मकसद होता है उसके ऊपर जो है बेसिकली ब्रीडर का नाम होगा, एक स्पेशल रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। जिस तरह आप टैक्साइज जो टैक्सेशन ऑफिस होता है वहां से आप जैसे गाड़ी की नंबर प्लेट होती है, तो उसी तरीके से एक प्रॉपर सीरियल नंबर होगा और जो कि मुनफरिद होगा। और वो मतलब उसको ये कोशिश हमारी है कि वो दोबारा से रेप्लिकेट ना हो सके या उस तरीके का जो है वो रिंग ना बने। तो उसके अगेंस्ट जो है वो ब्रीडर की डिटेल्स और जो उसके पास परिंदा मौजूद होगा उसकी डिटेल्स, उसमें एक सर्टिफिकेट साथ मिलेगा। अच्छा। तो इसका जो मेन मकसद ये है कि जो वाइल्ड से जो तोते जो पकड़ना जो लोग पकड़ते हैं या जो वाइल्ड से तोते पकड़ के आगे सेल करते हैं, उस काम को हमारा तो मुझे ये बताइएगा कि ये जैसे आपने कहा कि ये एक टैग लगा देंगे फिर उसके अगेंस्ट डिटेल्स होंगी, लेकिन जाहिर है कि कोई DNA मैचिंग तो नहीं होगी। अब एक ही नस्ल के मिसाल के तौर पर आपने कहा 4 अक़साम के पाकिस्तान में तोते पाए जाते हैं, उनमें से एक नस्ल के 4, 5, 6 पकड़ लिए और टैग अगर चेंज करते रहे कुछ इस तरीके से 10 तरह की चीजें होती हैं उसमें। जी उसमें हमारा ये स्ट्रेटजी ये है कि ये जो रिंग हम लोगों ने जो इशू करेंगे, ये एक दफा अगर परिंदे को आप पहना दें तो ये दोबारा उतारा नहीं जा सकता। इसकी एक ही सूरत हो सकती है कि या तो उस रिंग को काटा जाएगा मैनिपुलेट करने के लिए,
یا پھر وہ جو ہے پرندے کے زخمی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس میں اس چیز کی ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو بریڈرز کے ساتھ مل کر, تاکہ جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ بھی میٹ ہوتی رہے, مگر وہ والے طوطے لوگ سیل کریں جو کہ کیپٹیو بریڈ ہوں, جو کہ مطلب آپ نے جو گھریلو طوطے ہیں ان کے بچے آگے سیل کریں. لیکن یہ ایک مرحلہ آپ نے کہا ان لوگوں کے پاس ہے, فرض کریں یہ تو ایک ٹو وے میوچولی کوآپریشن ہو گیا نا, کہ اگر وہ لوگ بھی آ کر رجسٹریشن کرواتے ہیں, فرض کریں نہیں کرواتے, پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ اس میں پھر یہ ہے کہ اگر ڈیڈ لائن کے بعد جو لوگ رجسٹریشن نہیں کروائیں گے تو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے, کیونکہ جتنے بھی ہمارے پاکستان میں پائے جانے والے طوطے ہیں یہ قانون کے جو ہے انڈر یہ سارے پروٹیکٹڈ ہیں, تو پھر ان کی جو ہے خرید و فروخت پر پابندی بھی عائد ہے. تو اگر وہ رجسٹریشن اپنی نہیں کروائیں گے تو اس میں ڈیفینیٹلی اس کی دوسری صورت یہی ہو سکتی ہے کہ پرندے ضبط کر لیے جائیں گے. اور میں اس میں یہ بتاتا چلوں کہ کافی لوگوں کے ہاں کنفیوژن ہے کہ یہ شاید جو ایگزوٹک پیراکیٹس ہوتے ہیں یا ایگزوٹک پیرٹس جو ہوتے ہیں جو باہر سے منگوائے جاتے ہیں جو ہمارے ملک کے نہیں ہیں, انہیں بھی اس پالیسی کے تحت پکڑا جائے گا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو ہمارے نیٹو سپیسیز ہیں, ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری آگے آنے والی نسلیں جو ہیں یہ جنگلوں میں بھی ان طوطوں کو دیکھ سکیں, اور انہیں بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں, اور اس میں جو ہے یہ پوچنگ کا بہت بڑا پہلی چیز یہ ہے کہ جنگلوں کو دیکھ سکیں, کیونکہ وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, جنگل بھی کم ہوتے جا رہے ہیں, اور پھر طوطوں کو بھی دیکھ سکیں, تو ظاہر ہے بڑے مسائل ہیں. محب اللہ نوید صاحب, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. یو آر ویلکم. اب وقفے بعد آئیں گے. اچھا جی, صحت عامہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اپنے شو میں, اینڈ وی میک شیور تاکہ آپ لوگ اس سے, لیکن آج یہ جو معاملہ ہے اس سے متعلق یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا شکار میں بھی رہتا ہوں, ماؤتھ بلسٹرز کو کہیں, ماؤتھ السرز کہیں, بلکہ ابھی جب ہم اس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے تھے اس سے 2 دن پہلے ایک ماؤتھ بلسٹر جو تھا میرا, وہ اس سے میں ریکور ہوا. عام طور پہ سے کہا جاتا ہے منہ میں چھالے ہو جانا, جی جی, تو یہ آپ کی زبان پہ بھی اکثر ہو جاتے ہیں, اور سم ٹائمز یہ ہفتہ 2 ہفتہ لیتے ہیں کہیں جانے میں, بڑے پینفل ہوتے ہیں, کھانا بھی نہیں کھایا جاتا, پانی بھی نہیں پیا جاتا, خاص طور پہ ہونٹوں پہ ہو جائیں, پھر زبان, اچھا ویسے زبان پہ کم ہوتے ہیں, ہونٹوں کے سائڈ پہ, پھر نیچے ادھر, پھر مطلب باقی منہ میں جگہ جگہ کبھی ایک ہوتے ہیں کبھی 2-3 ہو جاتے ہیں, اور آپ یقین کیجئے کہ اس سے آپ کے مطلب بعض اوقات آپ کے ہونٹ بھی خشک ہو جاتے ہیں, آپ کے لیے کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے, اور سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. لوگ پریشان یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا ٹائم لے کے ہی جاتے ہیں, تو کیا جی کس طریقے سے جاتے ہیں اور یہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ تو اسی کے لیے بات کرنے کی ہم نے اسٹوڈیو میں آج دعوت دی ہے ماہر امراض اور جگر ڈاکٹر حسن لیاقت میمن. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں, انہیں چھالے ہی کہتے ہیں, پہلے تو یہ بتائیں گے. چھالے بھی کہلاتے ہیں, لیکن اردو میں انہیں یہی کہا جاتا ہے. اردو میں چھالے کہا جاتا ہے, یا اگر آپ اور آسان لفظ میں کہیں تو چھالے ہے کیا چیز؟ بیسیکلی ہمارے جو میوکوزل لائننگس ہوتی ہے نا, ان میں اگر بریچ آ جائے کسی بھی وجہ سے, زخم ہو جائے, کٹ لگ جائے, بریچ ہو جائے, کٹ لگ جائے, تو زخم بن جاتے ہیں, تو اس سے ہم جو ہے وہ چھالے کہتے ہیں, یا ہم انگلش میں کہتے ہیں السرز, اورل السرز, ماؤتھ کے السرز. ویسے تو السرز کی کافی ٹائپس ہوتی ہیں نا, اس کی تو کافی ٹائپس ہوتی ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کاز کیا ہے اور کتنے ٹائم سے, ڈیوریشن کتنے ٹائم سے ہے. لائک اس میں جو موسٹ کامن کاز ہماری کمیونٹی میں ہے, اس میں لائک اگر آپ کے دانت جو پوائنٹڈ ہیں بہت زیادہ, تو وہ آپ کے جو ہے دانت میں السر کر سکتے ہیں, یا دانتوں کی الائنمنٹ پراپر نہیں ہے, یا بریسز لگائے ہوئے ہیں, وہ آپ کے منہ میں السر کر سکتے ہیں, تو وہ منہ میں السر کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی, کیونکہ کنٹینیو لگتا جائے گا تو وہ ٹوکر تو وہ. اچھا ایک اور چیز بھی ہے, مجھے یہ بتائیے گا, فرق بتائیے گا اس پہ, کہ ایک تو یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کوئی مچھلی کھا رہے ہیں یا کوئی ہڈی والی کوئی ایسی چیز کھا رہے ہیں جس میں سے تیز کوئی چیز لگ جاتی ہے اس میں سے, یا فرض کریں کہ آپ گنڈیری کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ چپ گئی کوئی, وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک ہے کہ جو کوئی بظاہر آپ کو ریزن نظر نہیں آ رہا لیکن آپ کو السر ہو رہے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل, یہ اس طرح ہم لوگ آگے دیکھیں, زیادہ تر السر انہوں نے بتایا کہ ہفتے 2 ہفتے میں عموماً ٹھیک ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ ہفتے 2 ہفتے میں ٹھیک ہو رہا ہے تو فائن, پریشانی بات نہیں ہے. لیکن کوئی السر اگر 2 ہفتے سے زیادہ پرسسٹ کر رہا ہے, وہ کرونک میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اچھا, پھر بھلے اس کا کاز کوئی بھی ہو, ایون اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کانٹا بھی لگا, کوئی اور چیز, اگر السر اگر ٹھیک نہیں کر رہے اگر آپ, وہ مزید بڑھ کے نا اس کی جو لیئر ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے, اور خدا نہ خاصہ وہ بڑی بیماری میں کنورٹ ہو سکتی ہے اگر آپ وہ ٹھیک نہ کریں. لیکن وہ جو 2 ہفتے کے لیے ہو رہا ہے اس کا تعلق آپ کے اسٹمک سے بھی ہے؟ ہاں, وہ زیادہ تر ویسے ہوتے ہیں جو 1-2 ہفتے کے لیے ہوتے ہیں, وہ آپ کے ہوتے ہیں
وائرل انفیکشن جو ہے, ہرپیس بہت کامن ہے اس میں, بیکٹیریلز ہیں, فنگس انفیکشن بہت زیادہ کامن ہے. ہرپیس منہ کے اندر, ہرپیس, یس, ہرپیس بہت کامن ہے. ایک تو ہرپیس زوسٹر ہوتا ہے وہ, ہاں ہرپیس زوسٹر ہوتا ہے, وہ ایک آپ کہنا کہ اس کو بھی ایسوسیشن ہوتا ہے, لیکن ہرپیس سمپلیکس جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے. وہ نہ صرف منہ میں اثر کرتا ہے بلکہ خوراک کی نالی میں بھی اثر کر رہے ہوتے ہیں وہ. اچھا, ہاں, اسپیشلی جو آپ کے جو امیونو سپریس پیشنٹ ہوتے ہیں, امیونو کمپرومائز پیشنٹ ہوتے ہیں, ان میں یہ بہت زیادہ کامن تو ہوتا ہے. یہ جو منہ میں چھالے جو ہوتے ہیں, بلسٹر جو ہوتے ہیں, یہ صرف منہ میں ہوتے ہیں یا آپ کے معدے سے ہوتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں؟ کچھ یہ ذرا سا مت ہے لوگوں کے ذہن میں. دیکھیں یہ لائک آپ کہہ لیں کہ آپ تیز مرچی والا کھانا کھا رہے ہیں آپ, صحیح ہے, چائے گرم گرم پی رہے ہیں آپ, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بیسیکلی ایک تو لوکل ٹراما کرے گا آپ کا, صحیح, اور دوسری بات ہے کہ وہ آپ کی تیزابیت بہت زیادہ بڑھا دے گا, تیزابیت سے بہت زیادہ بڑھا دے گا. جب تیزابیت بڑھا دے گا تو کیا کرے گا, آپ کے جو معدے کا منہ ہے وہ پراپر بند نہیں ہو سکے گا اور ریفلکس کرے گا, وہ جسے ہم گرڈ کہتے ہیں, جب پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا, ریفلکس ڈیزیز کرتا ہے وہ, تو وہ جا کے منہ میں السر کرے گا اور مرضی وہ ہیل نہیں ہونے دے گا وہ, جب تک کہ آپ نے اس کو روکا نہیں, یا کوئی انسائٹنگ ایونٹ کو اور ایسیڈیٹی کم نہیں کریں گے. مجھے ایک بات بتائیں کہ جس طرح کے یہ السرز آپ کے ماؤتھ میں ہوتے ہیں, اسی طرح سے آپ کے معدے میں بھی ہوتے ہیں؟ جی بالکل. اور وہ تو ظاہر ہے کہ زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہوں گے, یا وہ از خود ہیل ہو جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے ان کا؟ جی بالکل اسی طرح سے, لائک اگر آپ تیز مرچی والا کھانا کھا رہے ہیں, آپ کو اورل السر تو نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو, لیکن پیٹ کے السر سے نا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا آپ کو. تو وہ ہم اینڈوسکوپی کر کے وہ دیکھتے ہیں, تو اس میں بعض دفعہ زخم چھوٹے ہوتے ہیں, بعض دفعہ بڑے ہوتے ہیں. اگر وہ کرونک ہو جائے تو وہ بڑی بیماری میں کنورٹ ہو سکتے ہیں وہ. یعنی ماؤتھ بلسٹر کو اوائڈ کرنے کے لیے زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں, بہت مسالے والے کھانا نہ کھائیں, بالکل بالکل, اور گرم چیزیں جیسے تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں, مرچی والی چیزیں نہ کھائیں, گندے کھانا نہ کھائیں. اور یہ جو ہرپیس سمپلیکس آپ نے کہا, یہ جو بیماری ہے اس میں تو میرے خیال میں جہاں تک میں نے پڑھ رکھا ہے کہ اس میں تو کلسٹرز ہوتے ہیں, یعنی کہ اس میں ایک آدھ نہیں ہوتا, 3-4 ملٹیپلس ہوں گے. ایگزیکٹلی. اور وہ پھر وائرس کے بارے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک دفعہ آپ کے اندر آ جائے تو وہ جاتا نہیں ہے, وہ ریکرنگ ہوتا ہے. نہیں وہ ریپیٹ ہو جاتا ہے وہ, اگر آپ پراپر اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں تو وہ ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے. حالانکہ ہے وائرل انفیکشن, امیونو کمپرومائز ہے تو دوبارہ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی طرح سے دوبارہ لگ سکتا ہے آپ کو. انسٹنٹ ریلیف بچوں میں جو ہے وہ کاکسیکی وائرس بڑا کامن ہے. انسٹنٹ ریلیف کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے ماؤتھ بلسٹر کے لیے؟ انسٹنٹ ریلیف کے لیے لوگ اکثر اسپرے یوز کرتے ہیں, دیگر چیزیں یوز کرتے ہیں. اس میں لائک یہ ہے کہ اس میں آپ اینٹی سیپٹک آتے ہیں, اپنا سولوشن آتے ہیں, اینٹی سیپٹک کریمس آتی ہیں, وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آج کل ہر گھروں میں جو ہے وہ سوموجل وغیرہ بڑا کامنلی. ارے وہ جتنا لگاؤ تو اس پہ بندہ اس تکلیف سے زیادہ اچھلتا ہے. ہاں تکلیف ایک تو دقت یہ ہے کہ آپ لگائیں تو آپ کی انگلی کا لگ جائے گا, لیکن وہاں نہیں لگے گا جہاں آپ لگانا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ کہ تھوڑا سا مسائل ہے جو بیان کریں. ہاں یہ تھوڑا پرابلم ہوتا ہے کچھ لوگوں کو, لیکن تھوڑا سا برداشت کر کے, اب ایک زخم ہوا ہے تو اس میں وہ لگانا پڑتا ہے اس میں. باقی اس کے علاوہ اگر آپ دودھ کا استعمال رکھیں آپ, ٹھیک ہے, اینٹی ایسڈس آپ استعمال کریں تو وہ جو چیز ہے نا وہ انشاءاللہ وہ سیٹل ہو جائے گا. تھوڑی ہلدی ڈال کے پی لیں تو ہلدی تو ہلدی کیور کرتی ہے, لیکن یہ کہ آپ دودھ آپ استعمال کریں, دہی کا استعمال رکھیں, ہاں اینٹی ایسڈس لیں, تاکہ جو آپ کی جو معدے کی جو گرمائش ہے نا اس سے بھی جو السر بننے ہوئے وہ جو پریونٹ ہو جائے. اچھا, اینٹی ایسڈس یہ جو ہوتا ہے جو کہ گھروں میں اکثر یوز کر لیتے ہیں, اوور دا کاؤنٹر ہمیں مل جاتا ہے کہ پیکٹ کھولا ڈالا اور اس کے بعد پی لیا, وہ فائدہ مند ہوتا ہے یا نقصان دہ ہوتا ہے؟ وہ والا دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے اگین کہ وہ کاز کیا ہے آپ کو. اچھا, اگر ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے, اگر آپ کو اکثر رہتی ہے آپ کو اور اس سے آپ کو ہیل ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, ٹائم بینگ کا آپ لے لیں, لیکن اب اس سے مسلسل نہ بنا لیں کہ یار اب یہ مجھے ٹھیک ہو گیا میں اس کو لیتا رہوں, لیکن آپ نے ڈاکٹر سے رجوع نہیں کیا اور خدا نہ خاصا وہ کرونک میں کوئی بڑی بیماری کنورٹ ہو جائے. تو بہتر یہ کہ یو ہیو ٹو کنسرن ود یور ڈاکٹرس کہ میں یہ کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے, فار ٹائم بینگ تو چلو ٹھیک ہے آپ نے کر لیا آپ نے, لیکن واٹ از دا کاز, روٹ کاز کیا ہے, وہ امپورٹنٹ چیز ہے. اس سے پہنچنا چاہیے کہ کیوں ہوتا ہے اس کو, آپ کو ہو رہا ہے, ان کو نہیں ہو رہا, ان کو ہو رہا ہے, آپ کو نہیں ہو رہا, وجہ اس کی کیا ہے اس کی. دس از دا ریزن ایکچولی. کنٹیجیس بھی ہوتے ہیں ویسے, کنٹیجیس بھی ہوتے ہیں یہ کنٹیجیس, لائک وائرس ہے تو وہ تو کنٹیجیس ہو سکتا ہے. اچھا, لیکن جو کسی کو ٹرامیٹک ہوا ہے, کسی کو دانت کے وجہ سے ہوا ہے, وہ نہیں ہوگا, تو وہ نہیں ہوگا. کسی کو معدے کی گرمائش کی وجہ سے ہو رہا ہے تو وہ نہیں ہوگا. عموماً یہ نہیں ہوتے, کنٹیجیس نہیں ہوتے, لیکن ہاں کچھ کیسز میں یہ کنٹیجیس ہو سکتے ہیں. یعنی کہ اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ کیا کھا رہے ہیں, کتنی اچھی غذا کھا رہے ہیں, کتنا صاف ستھرا سمپل کھانا کھا رہے ہیں. سمپل کھانا کھائیں. اچھا ہاں, باقی اس کے علاوہ جو ایڈکشنز ہیں, اسموکنگ بہت زیادہ کامن ہے, اسموکنگ بھی یہ کروا سکتا ہے. پان, گٹکے, تمباکو, یہ اتنی خطرناک چیزیں ہیں. چھالیاں ہر گھر میں آپ دیکھ لیں کہ چل رہی ہیں. تو تھوڑا بہت کھا رہا ہوں, پان ہمارے تو آپ کے لیے شادی کے بعد تو پان چل رہے ہیں. جی جی,
مطلب کیا کر رہے ہیں کتھا نہ جانے What کیا are you doing؟ مطلب فینسی قسم کے پان آ گئے، فینسی قسم کے پان آ گئے، اور شادیوں میں جو بچے ہیں وہ بھی ان کی بھی عادت لگا رہے ہیں آپ، مطلب یار یہ تو وہ سب لوگ کھا رہے ہیں، یہ تو مطلب ششکے والی چیزیں ہیں. حقہ آج کل اتنا کامن ہوتے جا رہا ہے گھر میں، ویپنگ یس اتنا کامن ہوتے جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ سب چیزیں آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہیں. تو یہ اورل نہ صرف اورل السر کرائے گا، خوراک کے نالے کا السر کروائے گا اور معدے کو السر کروائے گا، وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ میٹابولک کازز ہو سکتے ہیں، جیسے اس میں وٹامن B12 ڈیفیشنسی بہت کامن ہے، آئرن کی کمی کی وجہ سے، فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو آپ نے اپنی ڈائٹ جو ہے نا وہ اب ایسے لے کہ اس میں وٹامن B12 زیادہ ہو، لائک اس میں میٹ میں بہت زیادہ ہوتا ہے، چکن لے لیں، مٹن لے لیں آپ، لیکن اپنی ڈائٹ میں رکھیں. ہمارے کچھ وہ کمیونٹی ہوتی ہیں جو نان مسلم کمیونٹی کچھ ہیں جو کہ میٹ نہیں لیتی ہیں، تو ان میں اکثر B12 ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اور ان میں السر کے بڑے کامن ہے اس میں. وٹامن B12 سپلیمنٹ، اورل ہائیجین اچھے کہ پراپر، اور باقی ہے کہ کھانا یہ کہ تلے کے نہ لیں، اور چائے کوئی گرم استعمال نہ کریں. اور یہ جو ایڈکشن جتنی بھی ہے نا، چائے گرم نہ پیے تو کیا فائدہ، بہت زیادہ گرم دن میں 10 کپ ہر ایک گھنٹے بعد چائے آ رہی پی لیں، تو اسے تھوڑا سا احتیاط کر لیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ود اس، اور بڑے مفید مشورے دیے. بریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 10 بج چکے ہیں، 10:05 انفیکٹ ہو چکے ہیں، اور ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. صدف ویسے میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ آپ کے موڈ کو بہتر کرنے کے لیے، آپ کے چہرے پہ خوشی لانے کے لیے یہ انسینٹیوز کتنا میٹر کرتے ہیں. کوئی آپ سے اچھے بول دے، کوئی آپ کو کوئی تعریفی کلمات آپ کے لیے کہہ دے، یا کچھ آپ کو کہیں سے فائدہ مل جائے تو کتنا اچھا لگتا ہے. اب سوچیں ایک کمرے میں 4 لوگ ہوں. 3 آپ نے باتیں بتائیں جس میں 2 آپ نے کہا کوئی آپ کی تعریف کر دے اور کوئی آپ کو انسینٹیو مل جائے یا آپ کا فائدہ ہو جائے. ہر چیز میں آپ نے بس جو ہے پروفٹ والی بات کی. پروفٹ والی بات میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کی شخصیت پہ ایک تو امید سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ آپ کو امید کسی چیز کی رہے. مثال کے طور پر ایک کمرے میں 3-4 لوگ موجود ہوں اور 2 لوگ بہت زیادہ فل آف انرجیٹک نظر آ رہے ہوں، اور وہ آپ سے پوچھ رہے ہوں کہ بھائی آپ انرجیٹک کیوں نہیں ہیں. ہر کسی کا ایک ریزن ہو سکتا ہے. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جو آپ کے چہرے پہ جو اسمائل ہوتی ہے نا، جو ہنسی ہوتی ہے ہلکی سی، وہ کنٹیجیس ہوتی ہے. جب آپ کسی کو ہنستا مسکراتا دیکھتے ہیں آپ کا آٹومیٹکلی موڈ اچھا ہو جاتا ہے. تو ایسے زہر بھی لگتی ہے ویسے. اور ایک چیز میں اور آپ کو بتاؤں، نیگیٹیوٹی بھی کنٹیجیس ہوتی ہے. آپ کسی کی نیگیٹو باتیں سنیں، ہر وقت اس کو کمپلین کرتے ہوئے سنیں، شکایتیں کرتے ہوئے سنیں، تو سم ہاؤ آپ بھی اسی موڈ میں وہ ایک کیا افیکٹ ہوتا ہے جی، وہ کیا ڈومینو افیکٹ نہیں کچھ اور کہتے ہیں. بہرحال وہ آپ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بچا کریں بھائی، اور ان کے ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے روڈ ہوں، آپ بس جسٹ اوائڈ کیا کریں، انہیں اچھا سا مشورہ دیں، صلاح مشورہ دیں، اینڈ جسٹ. تو یہ اپنا خیال رکھنا ضروری ہے. آج کل ٹاکسٹی اور کیا کہنا چاہیے، بالکل بہت زیادہ ہے. تو جتنی پازیٹیو بکھیر سکتے ہیں بکھیرے. لیکن بہرحال 10 بجے کا ہمارا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور 10 بجے پہلے خبر ہے جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. خبر ہے ساہیوال سے متعلق، اور ساہیوال میں CTD کی کارروائی سے متعلق. تو وہاں پر بتایا گیا ہے کہ کالعدم تنظیم کے ایک دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے نعیم موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. جی نعیم، بتائیے گا اس سے متعلق. جی بالکل. آج ساہیوال CTD نے ایک انٹیلیجنس بیس کارروائی کرتے ہوئے چیچا وطنی کے قریب سے ایک دہشت گرد کو گرفتار کیا ہے، اور دہشت گرد کے قبضہ سے یہ بارودی مواد، ڈیٹونیٹر، پرائما گارڈز کے علاوہ الیکٹرک بیٹری اور ایک الیکٹرک جو سرکٹ ہوتا ہے وہ برآمد کیا گیا ہے. جبکہ یہ دہشت گرد کا تعلق جو ہے وہ کالعدم تنظیم سے بتایا جا رہا ہے. دہشت گرد محمد ایجنسی کا رہائشی ہے، اور دہشت گرد کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا. جبکہ CTD ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ ایک شہریوں میں خوف و راس لانے کے لیے دہشت گردی کی کارروائی کا ارادہ رکھتا تھا. جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ نعیم. اور اب بات کریں گے مہنگائی کی، اور مہنگائی کا وہ ایک ایسا یہ مسئلہ ہے جس سے سب جی اس کا شکار ہو گئے ہیں، پس رہے ہیں. کوئی بھی طبقہ وہ اس کا شکار ہو گیا. اور خاص طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں،
ان کے جو دام بڑھے ہیں تو اس میں کمی آئی نہیں رہی، بلکہ روز بروز ان کے جو ریٹ ہیں، چاہے وہ آپ سبزی کی بات کر لیں، گوشت کی بات کر لیں، انڈوں کی بات کر لیں، دالوں کی بات کر لیں، آٹے کی بات کر لیں، تو منمانیاں جاری ہیں. آلریڈی جو سرکاری نرخ ہیں اس کے حساب سے آپ کو ملتے نہیں ہیں. سرکاری نرخ آپ کو کہیں دکھائی نہیں دیتے. اگر آپ اسے سرچ کریں تو شاید آپ کو مل جائیں، یا ایکس پہ جا کے آپ جو متعلقہ جو ان سے ریلیٹڈ جو محکمہ ہے اس کی آپ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیں تو وہاں کے آپ کو شاید نرخ مل جائیں، لیکن دکانوں پہ یہ نرخ آپ کو نہیں ملیں گے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب 1000 روپے کا نوٹ جو ہے وہ تو آپ دیکھیے کہ سمجھیں کہ بے وقت ہو چکا ہے. 500 کے نوٹ میں اب کچھ نہیں ملتا، آپ کو سبزی تک نہیں ملتی. انڈے آپ خریدنے جائیں تو وہ ایک درجن یہاں پر ہمارے پاس 330، لیکن پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے 340 روپے سے زائد میں انڈے خرید رہا ہوں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ فی درجن. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب اور ان میں اضافہ ہوا ہوگا. گڑ پہلے جو 100-200 کا مل جاتا تھا اب 400 روپے کلو تک آپ کو ملتا ہے. گھی، چاول اور دالوں کی قیمتوں میں معمولی کمی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ کمی جو ہوتی ہے اس کا کوئی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے یا عام لوگوں تک پہنچتے ہیں. اچھا، ایک ہفتہ جس کی ہم بات کریں تو اس میں 20 اشیاء کے نرخ بڑھے ہیں. اچھا، 8 میں کمی اور 23 کی قیمتوں میں استحکام رہا تھا. تو ویسے جان لیتے ہیں جی اوور آل قیمتیں کیا ہیں. ہمارے ساتھ مختلف شہروں سے مختلف نمائندگان ہمارے ساتھی موجود ہیں. انور ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے ذرا جان لیتے ہیں. رانا فاروق صاحب ہمارے ساتھ ملتان سے موجود ہیں، اور کوئٹہ سے ہمارے ساتھ عبداللہ مکسی موجود ہوں گے. تو انور ہمارے بھائی یہ ذرا بتائیے گا کہ ادرک کے حوالے سے تو بھائی ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیمت اس کی 1200 تک گئی تھی، پھر اس کے بعد 1200 سے کم ہو کے 600 سے 700 اس طرح سے. اب تو وہ لہسن بھی میں نے دیکھا کہ مہنگا ہو گیا. تو ویسے نرخ وغیرہ کیا ہیں چیزوں کے آج؟ دیکھیں اشفاق، جو آپ نے بات کری کہ اعداد و شمار جاری کرنے کی قیمتوں کے اندر کمی ہوتی ہے، کچھ کے اندر اضافہ ہوتا ہے، یہ عملی طور پر شہریوں کے لیے اور عوام الناس کے لیے صرف اعداد و شمار کی حد تک ہوتے ہیں. اور اس وقت میں کراچی کی انتہائی معروف شہاب الدین مارکیٹ کے اندر موجود ہوں کہ جہاں پر مختلف جو شاپس ہیں ویجیٹیبلز کی، ان میں کسی ایک کے اوپر بھی پرائس کنٹرول لسٹ موجود نہیں تھی. جب لوگ آتے ہیں معلومات حاصل کرتے ہیں تو ان کو اپنی مرضی کے نرخ بتا دیے جاتے ہیں. اگر آپ نے ادرک کی بات کریں گے، ادرک اور لہسن کی بات کریں گے، تو اس وقت اس مارکیٹ کے اندر اس کی قیمت 600 سے 700 روپے فی کلو ہے. اب اگر ہم اسی مارکیٹ سے بائیں جانب گلیوں کے اندر چلے جائیں گے تو اس ادرک کی قیمت 700 سے 800 روپے فی کلو پہنچ جائے گی. اور اسی طرح جب آپ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے کسی کراچی کے پوش علاقے کے اندر چلے جائیں گے تو وہ قیمت 1000 سے 1100 ہو جائے گی. تو اس وقت گاجر آئی ہوئی ہے اس موسم کے اندر. گاجر جو عمومی طور پہ 20 سے 25 روپے کلو ملتی ہے، اس وقت 90 سے 120-130 روپے کلو ہے. ہری سبزیاں، ہری پیاز کی تمام کی تمام سبزیاں 180, 160, 190 روپے فی کلو کے حساب سے دستیاب ہے. بنیادی ذمہ داری بنتی ہے پرائس کنٹرول کمیٹی کی، جو کہ اس وقت مکمل طور پر غیر فعال نظر آتی ہے. متعدد مرتبہ تمام چیزوں کے بارے میں آگاہی کی جا چکی ہے، اس کے پروگرامات کی جا چکے ہیں، بتایا جا چکا ہے. تاہم اس وقت اگر آپ بات ہے 500 روپے کا نوٹ اگر آپ لے کے نکلیں گے تو آپ یقین مانیں کہ آپ ایک وقت کا کھانے کے لیے سبزی کا اہتمام بھی بآسانی نہیں کر سکتے. تو اعداد و شمار تو جاری کر دیے جاتے ہیں، پریس لسٹ جاری کی جاتی ہے. ادویاتی سبزیوں کی قیمتوں کے اندر کمی ہوتی ہے، محکمہ شماریات اعداد و شمار جاری کرتا ہے. یہ اعداد و شمار ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے، جی دکھاوے کو ہوتا ہے، ہوتا اس پر عمل درآمد کچھ نہیں ہے. وہی بات جو اشفاق نے اور آپ نے گئی کہ 500 کے نوٹ میں اب نہیں آپ ایک وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں، آپ کو باقاعدہ مزید ظاہر اس میں ایڈیشن کرنا پڑے گا. رانا فاروق کی طرف چلتے ہیں ملتان میں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا وہاں پر صورتحال ہے. اور دیکھیں جب یہ موسم ہے، اس وقت گاجر آئی ہوئی ہے اور لوگ چاہتے ہیں گاجر کا حلوہ بنائیں، گاجر کا جوس پئیں، ایون کہ آپ چائنیز گھر میں بنانا چاہتے ہیں، سوپ بنانا چاہتے ہیں، اس میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو قیمت چیک کریں کراچی میں کیا ہے. رانا فاروق آپ بتائیں کہ وہاں پر سبزیوں کے کیا نرخ ہیں، اور خاص طور پہ جو اس سیزن کی سبزیاں ہیں جیسے کہ گاجر کی بات کر لیں یا دیگر جو اشیاء ہیں، کیا چل رہا ہے پرائس؟ اچھا، یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جس بھی چیز کو ہاتھ لگائیں اس کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے. کوئی مطلب کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، ہر کوئی اپنی من مرضی کے ریٹ بل کر رہا ہے. سبزیوں کی بات کریں، پھلوں کی بات کریں، جس چیز کی بات کریں اس کے بہت زیادہ ریٹ ہیں. اگر ہم سبزیوں کی بات کریں تو سبزیوں کی قیمتیں یہ ہیں کہ ان کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. اگر اس وقت ہم گھنٹہ گھر چوک پر 9 نمبر چنگی چوک پر موجود ہیں، یہاں پر یہ پھلوں کی مارکیٹ ہے. پھلوں کی بات کریں تو پھلوں کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. سیب کو دیکھیں آپ کہ سیب جو کہ 200 سے 250 روپے ملتا تھا، اس کی قیمت جو اچھا سیب ہے، کوالٹی والا سیب، وہ 300 سے 350 کے درمیان مل رہا ہے. اس طریقے سے کیلا 150 سے 200 روپے کے حساب سے درجن کے حساب سے مل رہا ہے. اور اس طریقے سے جس بھی سبزی کو ہاتھ لگائیں اس کی قیمت سینکڑوں میں ہے. مطلب کہ آپ عام آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ پھل خریدے، اور عام آدمی یہ بھی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ ڈیلی کی سبزی خرید سکے. جو نئی سبزیاں آ رہی ہیں ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں. جو نئے پھل ہیں ان میں صرف ایک شکری ایسا پھل ہے جو کہ سستا ہے، جو کہ 30-40 روپے کلو کے حساب سے مل رہا ہے. باقی ہر
چیز مہنگی ہے، عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے۔ اس وقت ہم 9 نمبر چنگی پر موجود ہیں، یہ پھلوں کی یہاں پر مارکیٹ ہے۔ یہاں پر ہم نے نوٹ کیا کہ یہاں پر ریڑیوں پر گاہک نہ ہونے کے برابر ہے، مطلب کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ آتے ہیں، بحث کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہاں البتہ جو چند ایک لوگ بڑی گاڑیوں پر آتے ہیں وہ گاڑی کے اندر سے ہی آرڈر دیتے ہیں 4-4 5-5 کلو کے، ان کے لیے آسانی ہے، وہ آسانی سے خرید کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن عام غریب آدمی، متوسط طبقہ، وہ بہت زیادہ پریشان ہے، وہ نہ سبزی خرید سکتا ہے، وہ نہ پھل خرید سکتا ہے۔ سبزی خریدنے جائے تو کم سے کم 1000 روپے تھوڑی چھوٹی چیزیں بھی لیں، اگر وہ لہسن، پیاز، ادرک، جو کہ عام جو سالن ہے، عام جو ایک ہانڈی ہے اس کے اجزاء ہیں، وہ بھی پورے نہیں کر سکتا۔ تو مطلب کہ ہر طرف افراتفری کی صورتحال ہے، مہنگائی نے عام آدمی کا جینا دوبر کیا ہوا ہے۔ سبزی لے لیں آپ، سبزی نہیں لے سکتے آپ، پھل نہیں لے سکتے آپ، ہر بندہ مشکل میں ہے، پریشانی کا شکار ہے۔ جی بالکل ایسے ہی صورتحال ہے کہ ہر بندہ، ہر شخص پریشانی کا شکار ہے، اور پھلوں کی بھی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ تو عبداللہ مقصد سے ذرا جان لیتے ہیں، بھائی آپ سن رہے ہوں گے کراچی اور ملتان سے گفتگو کہ ہو کیا رہا ہے، تو وہاں پر بتائیے کہ کوئٹہ میں کیا صورتحال ہے، کیا نرخ ہے؟ بالکل جی، عوام جو ہے نا مہنگائی سے بے حال ہے اور تنگ آ چکی ہے۔ روز بروز جو اشیاء خوردنوش کی قیمت ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، ان کے آسمان سے باتیں کرنے لگ جاتی ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اشیاء خوردنوش کی قیمتیں ہیں اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ چینی کی بات کی جائے تو چینی کا ایک ہفتے کے دوران 10 روپیہ فی کے جی اضافہ ہوا ہے۔ اس ٹائم جو کوئٹہ میں چینی فروخت کی جا رہی ہے، پہلے 140 تھا، 150 روپے میں فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ انڈے کی بات کی جائے تو انڈا اس ٹائم جو ہے نا درجن 240 سے 340 سے 360 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح آٹے کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ جو 20 کے جی کا تھیلا جو ہے نا 2700 روپے میں فروخت ہو رہا تھا، ابھی 2850 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس طرح دیگر چیزیں، لوبیا جو یہاں پہ سردیوں میں خصوصاً استعمال ہوتی ہے، لوبیا کی جو قیمتیں ہیں اس کی قیمت میں بھی ایک ہفتے کے دوران 100 روپے 120 روپے کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ تو اس طرح تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ سبزیوں کی بات کی جائے تو سبزیوں کی بھی یہی صورتحال ہے کہ مہنگے سے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں جو پرائز کنٹرول کمیٹیوں کا جو کردار ہے وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ایک جو سرکاری لسٹ آویزہ کی جاتی ہے، یہاں پہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ سرکار نے ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی لسٹ آویزہ کیا ہو، اور ایسے لسٹ کے تحت جو دکاندار ہیں یا سبزی فروش ہیں یا فروٹ فروش ہیں وہ اس لسٹ کے مطابق چیزیں فروخت کر رہے ہیں۔ اس طرح کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ایسا کہیں کہ انتظامیہ کے نام کی کوئی چیز نہیں، اور مہنگائی ایسی ہے کہ جو قابو میں آنے والی چیز نہیں ہے، اور نہ اس کو قابو کیا جا سک رہا ہے۔ اس ٹائم صورتحال قدرے مختلف ہے کوئٹہ میں۔ یہاں پہ تو کوئی بھی پرائز کنٹرول کمیٹیاں نہیں ہے کہ چلو معاملات کو ذرا، جہاں پہ مہنگائی تو اپنی جگہ پہ، لیکن جو گران فروشی کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ کوئٹہ ہی نہیں، کہیں پر بھی ہم ان کمیٹیوں کو فعال نہیں دیکھتے ہیں، یہی بڑا المیہ ہے۔ تھینک یو سو مچ رانا فاروق، عبداللہ مقصی، انور خان ہمارے ساتھ تھے، اور اشفاق بات کر لیتے ہیں۔ اور کھابا کون سا آپ کا سردیوں میں اس وقت من بھاتا ہوتا ہے، وہ اس میں مچھلی بھی شامل ہے، اور مچھلی آپ کو بتایا کہ اس کی غذائیت جو ہے اس کی کیا ہی بات ہے۔ ایک تو اس کا ٹیسٹ، اور خاص طور پر سرد موسم میں آپ طرح طرح کی، مطلب بھلے سالن کی صورت میں کھائیں، فرائڈ کھائیں، اسٹیم کر کے کھائیں، گرل کر کے کھائیں، اور یہ اتنی مزے کی ہوتی ہے، اور ڈیفرنٹ ریسیپیز ہوتی ہیں۔ اچھا فش برگر بھی آ گئے اشفاق، اب تو فش کی بریانی بھی بنتی ہے، اور فش کے سینڈوچ بھی بنتے ہیں۔ بلکہ سی فوڈ اوور آل آپ دیکھیں کہ کتنا فائدہ مند آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، طرح طرح کے وائٹامنز اور نیوٹرینٹس، بہت ساری قسم کی مچھلیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اچھا بچوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، ان کو جو کانٹے ہوتے ہیں نا مچھلی میں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں کھانی، تو ان کے لیے جی اب کیا حل نکالا جائے، اور کس طریقے کے ان کو مچھلی دی جائے تاکہ وہ بھی اس غذائیت کو محسوس کر سکیں۔ اور مچھلی کھانا بہت امپورٹنٹ ہے، ڈاکٹر تو کہتے ہیں جی ہفتے میں ایک بار ضرور مچھلی کھایا کریں۔ سو یہ تمام تر باتیں سردیوں میں جی اب پلہ ہے، رہو ہے، اور بھی کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں؟ بھائی یہ تو اتنی مہنگی مچھلیاں ہیں، پلہ تو خاص طور پر وہ سالمن کی نسل کی ایک مچھلی ہے، تو وہ پھر بڑی مشکل سے ملتی ہے، لیکن بام، پھر ٹراؤٹ، اور پھر یہ ہے کہ اور بھی کئی نسل کی ہیرا، کافی ساری مچھلیاں ہوتی ہیں جو کہ کھائی جاتی ہیں اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے اس پر ماہر غذائیت ڈاکٹر عائشہ عباس، ان سے گفتگو کریں۔ عائشہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس جی۔ تو یہ بتائیں سردیاں آ چکی ہیں
اور مچھلیاں اب ظاہر ہے کہ لوگ کھانا شروع ہو گئے ہیں, تو کیا فائدہ کیا ہے بیسکلی گرمیوں میں؟ تو اچھا میں تو سارا سال ہی کھاتا ہوں, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی گرمیوں میں نہیں کھانی چاہیے, سردیوں میں کھانی چاہیے, سپٹمبر اکتوبر نومبر آر جن میں آتے ہیں. ہاں, کیونکہ باقی پھر بریڈنگ سیزن ہوتے ہیں تو احتیاطی طور پہ نہ کھائیں تو بہتر ہے, اور ان مہینوں میں اس کی کنزمپشن کر لیں تو بہت اچھا ہے. اور سردیوں میں فائدے یہ ہیں کہ آپ کو تھوڑا وارم اور کوزی رہنے کا بھی تھوڑا دل بھی چاہتا ہے اور اچھا بھی ہے. لیکن اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ بہت سارے ہیں, کیونکہ اس کے اندر جو اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہیں وہ اس کی امپورٹنس کو سمجھیں کہ 4 چاند لگا دیتے ہیں, وہ اس کے اندر موجود ہیں. اور ہم اگر ایز اے ہیلتھ ایکسپرٹ اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹوائس اے ویک اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. مطلب مچھلی کھانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اب آپ نے روزانہ ہی مچھلی کھانا جو ہے شروع کر دینا ہے, کیونکہ ہمارا وہی سسٹم ہے کہ ہم نے اس کو فرائی کر کے کھانا ہے. تو ہم اگر مچھلی کھا رہے ہیں تو ہم مچھلی اس طریقے سے نہیں کھا رہے نا کہ ہم اس کو اسٹیم کریں یا بیک کریں یا گرل کریں. ہماری تو سسٹم ہی الٹا ہے, ہم نے اس کو فرائی کر کے کھانا ہے. تو جو فرائی کر کے کھا رہے ہیں تو وہ تیل تو ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, یہ بات ہے نا, وہ سیچوریٹڈ فیٹس میں آ جاتا ہے. لیکن اس کے اندر جو اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہیں ہمارے ذہن کے لیے, ہمارے دل کے لیے, اسپیشلی ہمارے جوائنٹس کی ہیلتھ کے لیے اتنے زیادہ اچھے ہیں. اور یہ جو فیٹی ایسڈ ہیں یہ اس کے اسکن میں ہوتے ہیں یا اس کے میٹ میں ہوتا ہے؟ آپ ہاں اس کے میٹ کے اندر ہوتے ہیں اور گوشت کے اندر اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور اس کی کنزمپشن کی وجہ سے ہماری صحت کے اوپر, ہماری میموری کے اوپر بہت اچھے اثرات ہیں. اور اس کی کنزمپشن سے جو ہمارے جو فٹیگ رہتی ہے, جو ہمارے جوائنٹس کی پرابلم ہے, اسپیشلی جو لوگوں آرتھرائٹس کی کمپلین کرتے ہیں اور جوڑوں کے درد کی کمپلین کرتے ہیں, اس کے اندر ان لوگوں کو بہت اس کی وجہ سے فائدہ رہتا ہے. کتنی مچھلی کھائی جائے تو وہ آپ کو لائک فائدہ دے گی؟ 200 to 250 ملی گرامس پر ڈے از انف. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 200 to 250 ملی گرامس ایک وقت کے اندر. اچھا, ملی گرامس بہت کم نہیں ہو جائے گا؟ آپ نے ایک پورشن کے اندر اس کو لیا تو گرامز ہوگا. ہاں تو گرامز ہو گیا, کیونکہ 50 گرامز تو آپ کو اتنا صحیح ہوتا ہے, تو 250 مینس کہ ایک پاؤ. ٹھیک ہے, تو آپ نے ہاں تو وہ لنچ میں اور ڈنر میں, اور اس کے بعد آپ اس کے ساتھ سیلڈز لے لیں. اچھا کوشش یہ کریں کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ساتھ میں اگر ہم کھا رہے ہیں تو سٹرک فروٹس کا استعمال ساتھ میں نہ کریں. لوگ تو نیبو نچوڑ دیتے ہیں. ہاں نیبو اوپر سے نچوڑ رہے ہیں, وہ تو اس کے ٹیسٹ کے لیے, لیکن پھلوں کا استعمال اس کے ساتھ نہ کریں, وہ اس کی ڈائجیشن میں انٹرفیئر کرتے ہیں. اور ساتھ میں دودھ سے بنی ہوئی اشیاء کا استعمال نہ کریں. وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہم دودھ کھائیں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ہاں لیکن بہت زیادہ رائتے میں ڈپ کر کے کھائیں, لیکن دودھ کا باقاعدہ استعمال یا کھیر کا استعمال یا ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں, وہ اس کی ڈائجیشن کے ساتھ انٹرفیئر کرتا ہے. ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات صرف میٹ اس کا کنزیوم کرتے ہیں, فش کا, بعض اوقات جو ہے وہ اس کے جو سری کہتے ہیں اس کے, وہ بھی لوگ اس کو کچھ سالن بنانے میں استعمال کرتے ہیں. اس کے مطلب یہ کیا فائدہ مند ہوتی ہے یا نقصان دہ؟ نہ کریں تو بہتر ہے, نہ کریں تو بہتر ہے, کیونکہ اس کے ڈائجیشن میں لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے. جو اس کا جو گوشت ہے اسی کو استعمال کریں, اسی میں کیلشیم بھی ملے گی, آئرن بھی ملے گی, وائٹامن بی بھی ملے گی, زنک بھی ملے گی. تو ان چیزوں کی طرف جائیں. اور ہمارے تو لوگ مطلب بکرے کی آنکھیں بھی پکا کے کھا رہے ہیں, تو وہ پھر لوگوں کا تو پھر آنکھیں بھی پکا کے میں نے کھاتے ہوئے دیکھا بھائی لوگوں کو, تو پھر اور اس کا کوئی نام بھی ہوتا ہے. ہاں تو وہ پھر لوگوں کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. لیکن جو بیسک چیزیں ہیں جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے, جو ہمارے بون ہیلتھ کے لیے اچھا ہے, ذہن کے لیے, برین کے لیے, دل کے لیے, اس کی طرف جانا زیادہ بہتر ہے کہ جو ہم اس سے بیسک فائدے حاصل کر سکیں. کہ ظاہر ہے کہ مچھلیاں دو طرح کی, کانٹے والی مچھلیاں ہوتی ہیں. عموماً جو دریائی مچھلی ہوتی ہے اس میں کانٹا زیادہ ہوتا ہے, جو سمندر کی ہوتی ہے وہ ایک کنگھی ہوتی ہے اس کے اندر. آپ کی نظر میں نیوٹریشنل ویلیو کس فش کی زیادہ ہوتی ہے, اور پلس کاسٹ فیکٹر؟ کچھ مچھلیاں بہت مہنگی ہوتی ہیں, کچھ جو ہوتی ہیں وہ 100-200 روپے میں بھی, 250 روپے میں اگر فشریز کی سائڈ پہ جائے تو آپ کو مل جاتی ہیں. کس کی طرف انسان جائے؟ دیکھیں پاپلیٹ جو ہے وہ مناسب اس کی قیمت ہے, ڈیپینڈس کہ اس کے سائز کیا ہے. ہاں اگر کوئی بہت زیادہ, اب جیسے کانٹے والی جو مچھلی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے. جو بغیر کانٹے والی مچھلی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا. لیکن جو کانٹے والی مچھلی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے, اور اس کے کئی دفعہ فوائد بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. جو اسمال پیسز والی مچھلی ہے وہ ایزی ٹو کنزیوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو چھوٹے والے پیسز والی مچھلی ہوتی ہے اس کو آپ چھوٹے پیسز میں, مچھلی کا کک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جتنا آپ اس کو ان کک رکھیں گے, صحیح طریقے
طریقے سے اگر وہ کک نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے آپ کو انڈائجیشن ہوگی اور اس کی وجہ سے جو آپ فائدے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو پھر ایبڈومینل کریمپس کی طرف لے کے جائے گی. تو یہ مقصد تو نہیں ہے کہ آپ نے مچھلی لے لی اور آپ کریزی ہو گئے اور آپ مچھلی کھا رہے ہیں. اس کو پراپر واش کرنا, کک کرنا ضروری ہے. مچھلی کھانا زیادہ فائدے مند ہے, گرل کھانا ہے یا تلی ہوئی یا سالن میں؟ بیسٹ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کک پراپرلی ہو, یعنی کہ وہ پراپر گلی ہوئی ہو. اگر آپ اس کو سٹیم کر رہے ہیں تو بھی آپ نے اس کو پورے پراپر 40 منٹ دیے ہیں. مچھلی ٹائم لگاتی ہے. اگر آپ اس کو پراپر اس کو تل کے کھا رہے ہیں تو تب بھی 40 منٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مچھلی پہ مسالہ لگا کے رکھ دیا اور دھو دیا اینڈ اٹس اوور, اٹس ڈن. ایسا نہیں ہوتا. وہ اتنی موٹی ہوتی ہے, اس کو وہ پورا ڈیپتھ میں جا کے سٹیم کر کے تب وہ جا کے گل پاتی ہے اور پورا ڈیپتھ میں جا کے وہی کک کر پاتی ہے. اور کچھ لوگ اس میں جلد بازی بہت زیادہ کرتے ہیں. اس کے بعد بلیم جاتا ہے مچھلی کو کہ یہ مچھلی جو آئی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی, اور جو پرابلم ہوتی ہے وہ اس کی ہینڈلنگ میں ہوتی ہے, وہ یوٹینسلز میں ہوتی ہے, ہاتھوں میں ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ مچھلی بیسیکلی بڑا ایک نرم و نازک قسم کا ایک وہ چیز ہے. 40 منٹ اگر ہم اس کو چولہے پہ رکھیں گے, دھیمی آنچ ہونی چاہیے, تو پھر کیا رہے گا؟ وہ جو آنچ اور فلیم ہوتی ہے وہ اتنی لو ہوتی ہے. آپ نے ذرا تلتے ہوئے بھی دھیمی آنچ, یس, آپ نے ذرا بھی اس کی فلیم بڑھائی وہ تو بلیک ہو جائے گی, ڈارک براؤن ہو جائے گی. یہی تو ساری بات ہے. اور ویسے بھی آج کل آنچ آ کدھر رہی ہے چولہے پہ؟ آپ نے چولہا کدھر سے تیز کرنا ہے؟ آج کل چولہے پہ کون سی تیز آنچ آ رہی ہے؟ آج کل تو بالکل ہلکی آنچ پہ ہی چولہا. دن میں بھی اب جو گیس کی آمد ہے وہ بہت ہی کم ہو گئی. ہاں, تو آپ کے لیے تو اچھا یہ کہ مچھلی بہت اچھی سی, اور اس سے وہ پورے اندر سے جا کے پراپر کوکڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ اس کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. بچوں کو کس طرح لے کر آئیں مچھلی کی طرف, بیکاز مچھلی کے فائدے اتنے ہیں. بچوں کو تو ہم نے مچھلی کی طرف اسی طریقے سے لے کے آنا ہے. بچوں نے وہ کام کرنا ہے جو ہم نے کرنا ہے, اور جب ہم مچھلی کھائیں گے اور کہیں گے واو, تو پھر بچے بھی کہیں گے واو. کیونکہ بچوں کو آپ نے مچھلی بنائی, ساتھ میں اس کے سیلڈ, پہلے آپ اس کو سلاد کے پتے جو ہے نا وہ ڈش پہ بچھائیں, اس کے بعد مچھلی کے چھوٹے پیسز کے لیے میں اسی لیے بات کر رہی ہوں کہ بڑے پیسز جو ہیں اس کو کٹ کریں, وہ کریں, مچھلی کی ساری شکل خراب ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے پیسز آپ نے رکھے, اس کے بیچ میں آپ تھوڑے سے فرینچ فرائز رکھیے, ٹھیک ہے. بچے ساتھ میں فرینچ فرائز رکھیں گے, ساتھ میں آپ کچھ سوسز بیچ میں ڈال دیجئے سوتے کر کے, ساتھ میں ویجیٹیبلز ڈالیں. بچوں کو تو آپ نے قابو اپنے طریقے سے ماں نے خود ہی کرنا ہوتا ہے. اور پراپر جو دھیمی آنچ کی میں بات کر رہی ہوں وہ یہ کر رہی ہوں کہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کو آپ جتنا ہائی فلیم پہ کک کر رہے ہیں, ہم بار بار اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. چکن سے اور فش سے نمبر فش کیوں لے جاتی ہے؟ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی وجہ سے. آپ نے یہاں چولہا تیز کیا, اومیگا فیٹی ایسڈز ختم, فائدہ کیا ہوا؟ چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ عائشہ عباس, بڑے زبردست طریقے سے آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا. اور بس یہ ہے کہ آپ نے سن لیا, بس مچھلی کھائیں اور ماڈریٹ ایک کوانٹٹی جو ہے اس میں یوز کریں جی. اچھا جی, ہفتے میں آپ 2 دن کھا سکتے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھائیں جی. خاص طور پہ جو سیزن ہے اس میں مچھلی زیادہ کھائیں کیونکہ باقی سیزن میں اس کی بریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, خبر آپ کو ہم دے دیتے ہیں یہاں پر, وہ یہ ہے کہ سابق صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی کو باچا خان ایئرپورٹ پر روک لیا گیا ہے. اور شوکت یوسفزئی کہتے ہیں کہ تمام کلیئرنس ملنے کے بعد سمجھ نہیں آ رہا کیوں روکا گیا ہے, بورڈنگ پاس بھی لے لیا گیا ہے. وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے, کیا فرمایا انہوں نے, دیکھیں. اس وقت پشاور ایئرپورٹ پہ ہوں اور ایف آئی اے نے بھی کلیئر کیا, سب کچھ نے کلیئر کیا, لیکن ابھی انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اپلوڈ ہیں جی. تو نہ یہ سیل میں نام ہے نہ ایف آئی آر ہے میرے خلاف. عمرے پہ جا رہا ہوں, 6-7 دن کے لیے جا رہا ہوں, لیکن وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی آپ نہیں جا سکتے. بورڈنگ کارڈ بھی لے لیا. نہ کبھی فوج کے خلاف کوئی بات کی ہے, نہ اداروں کے خلاف بات کی ہے, صاف ستھری سیاست کی ہے, کبھی 2 نمبر سیاست نہیں کی. یہ آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی, کیا کہہ رہے تھے شوکت یوسفزئی جی؟ وہ کہہ رہے ہیں عمرے کے لیے جا رہا تھا, 1 ہفتے کے لیے جا رہا تھا, لیکن بس نہیں جانے دیا اور روک لیا. اچھا, ایک اور خبر ہے اورنگی ٹاؤن, جس کے اوپر پچھلے 2-3 دن سے ہم بات کر رہے ہیں. یہ وہی کیس ہے, اورنگی ٹاؤن ڈکیتی کیس میں ملوث ڈی ایس پی عمیر باجاری کے خلاف مزید شکایت کے مالک ہیں عبدالرشید نے درخشاں تھانے میں درخواست دی ہے. درخواست میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 18 اکتوبر کو سرکاری موبائل میری دکان پر آئی, پولیس اہلکار دکان سے 1,75,000 کے امپورٹڈ سگریٹ لے گئے. جی, تو اس پر مزید کیا ہوا؟ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ ہمیں مزید بتائیں گے. نذیر شاہ, سب سے پہلے تو بھائی یہ جو کیس ہے اس کے اوپر آپ کی طرف سے ہمیں تھوڑی سی ڈیٹیل مزید چاہیے ہوں گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ایک تو ڈی آئی جی صاحب کی کل رات کو کوئی انویسٹیگیشن رپورٹ بھی سامنے آئی تھی, اس میں کیا تھا, اور باقی یہ مزید بھی کچھ کیسز سامنے آ رہے ہیں, یہ کیا چکر ہے؟ بالکل, دیکھیں اصل جو تفصیلات ہے وہ تو یہ کہ کراچی میں
جتنے بھی شہری ہیں، نہ صرف پولیس بلکہ اسپیشلائز یونٹوں یا CTDO یا AVLC، ان تمام کے ہاتھوں مختلف اوقات میں لٹتے رہے. اسی طرح پولیس اہلکار گھروں میں ڈکیتیاں یا شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں بھی ملوث رہے. لیکن بیچ میں یہ چیز بالکل رک گئی تھی اور اس کے بعد جا کر یہ بہت بڑا واقعہ دوبارہ سے سامنے آیا جس نے محکمے پر کالا داغ لگا دیا ہے. یہ شہریوں کو یرغمال بنا کر اغوا ڈکیتی کرنے والے جرائم پیشہ گینگ کا یہ سرغنہ عمیر بجاری ہے، جس کے خلاف مزید شکایات بھی اب سامنے آنے لگی ہیں اور اعلیٰ حکام کی جانب سے ان شکایت کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 18 اکتوبر کو ایک چھوٹا بخاری جو کمرشل ایریا کے جوس سینٹر پر ایک واردات کی گئی تھی، جس میں جو جوس سینٹر کا مالک عبدالرشید نے بتایا کہ 11 بجے سرکاری ایک موبائل تھی جس کے اندر 2 یونیفارم اور 4 سادہ لباس میں یہ افراد تھے جو دکان کے اندر داخل ہوئے اور 1,75,000 کے پوٹیڈ سگریٹ اٹھا کر چلے گئے، جس کے بعد 1 پیپر فون کیا، درجہ تھانے میں درخواست دی اور DIG ساؤتھ کو جب شکایت کی تو انہوں نے SP گرفتاری کے پاس بھیجا اور SP ظفر صدیقی نے DSP عمیر بجاری کے پاس بھیجا، جس نے کہا کہ 30,000 کا مال اور 50,000 کیش لو، معاملہ یہی ختم کر لو. اور دکاندار کا کہنا ہے میں نے مجبوری میں ہاں کی اور مجھ سے کاغذات پر دستخط بھی کروائے. باقی جو یہی ہے کہ اگر یہ پکڑے جاتے ہیں تو یہ آدھا مال واپس کر دیتے ہیں، آدھا یا اس سے کچھ آدھا کم جو واپس کر دیتے ہیں، جیسے وہ 1-2 کروڑ والی ڈکیتی میں ہوا کہ پھر باقی 1 کروڑ دے دیے تھے انہوں نے. جی جی دیکھیں اس کے اندر جو ایک مفصل رپورٹ جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ 47 پیجز کی ہے. کل جو سامنے آئی تھی وہ تو 13 پیجز کی تھی، لیکن میں نے ابھی پورے تقریباً 47 پیجز پر مبنی رپورٹ پڑھی ہے جس کے اندر SSP ساؤتھ کا اور اس کا عمیر بجاری کا اس کیس میں جتنے پولیس نے 4 سے 5 جس میں 3 شاہین فورس کے اہلکار بھی ہیں، لیکن ان کو تو چونکہ باہر کھڑا رکھا گیا تھا. یہ بتا کر اس کے اندر انکوائری رپورٹ میں اہم بات یہ ہے کہ جو یہ ریڈ مارا گیا تھا اس کو MQM لندن کے کارکن کے گھر پر چھاپا مارنے کا بتا کر اس پورے کارروائی کو لے جایا گیا تھا، جہاں پر جو ان کے اپنے کانفیڈنس کے لوگ تھے ان کو تو شاید پتا ہوگا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن جیسے شاہین فورس یا دیگر کو جو بتایا جاتا ہے تو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم MQM لندن کے ایک کارکن کے گھر چھاپا مارنے جا رہے ہیں اور وہاں جا کر اندر جو پرائیویٹ افراد تھے انہوں نے اس پورے معاملے کو لیڈ کیا ہے اور اندر سے جتنا تقریباً 2 کروڑ روپے کیش، 80 تولہ سونا اور یہ تمام مال لیا. اس کے بعد انہوں نے کچھ افراد کو اس میں آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر یہ لے گئے اور بلوچ کالونی کے پاس اتارا. جس کے بعد جب انہوں نے درخواست دی تو ان کو اسی رات کو پھر فون آیا کہ بھائی آپ ڈیفینس تھانے آ جائیں. ڈیفینس تھانے بلا کر ان کو جیسے 2 کروڑ کیش تھا تو اس میں سے ان کو کچھ رقم 1,03,50,000 روپے رقم دے دی گئی. 80 تولہ سونا تھا تو 50 تولہ سونا دے دیا گیا اور اس طرح پولیس نے خود ہی یہ ڈکیتی مار کر ثابت کر دیا کہ یہ انہوں نے ہی کی تھی اور آدھا مال واپس کیا جا رہا تھا. جس کے بعد معاملہ جب بالا حکام تک پہنچا IG سندھ نے سخت نوٹس لیا اور اس کے بعد پھر نہ صرف عمیر بجاری کے خلاف سخت محکمہ جاتی کارروائی کی سفارش کی گئی بلکہ DSP UT اور SSP ساؤتھ کو بھی عہدوں سے ہٹا دیا گیا اور اس پر ابھی مزید بھی جو قانونی کارروائی دیکھیں کیا ہوتا ہے کیونکہ نئے انکشافات ہو رہے ہیں. جوس سینٹر مالک نے بھی بتا دیا کہ اسے کس طریقے سے مجبور کیا گیا، کچھ پیسے دے کے معاملہ ختم کروایا گیا اور دستخط بھی کاغذات پہ کرایا گیا. تھینک یو سو مچ نذیر شاہ. چلیں جی ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. جی اسٹریٹ چلیں جی ویلکم بیک اور آپ کو ساتھ میں تازہ ترین صورتحال بتا دیں. سپریم کورٹ میں چیئرمین PTI کی سائفر کیس میں فرد جرم کے خلاف اپیل پر سماعت اور چیئرمین PTI کے وکیل حامد خان ایڈوکیٹ نے عدالت سے التوا کی درخواست کی. عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی ہے، جبکہ وکیل نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کا جائزہ لینا چاہتا ہوں. جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو نیا آرڈر آیا ہے اور آپ نے جس آرڈر کے خلاف اپیل کی ہے اسے ہم ابھی بھی سن سکتے ہیں. سو یہ کیس ہے، اس کی سماعت اس حوالے سے جو ڈیٹیل ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں اور چیئرمین PTI کے وکیل حامد خان ایڈوکیٹ نے عدالت سے التوا کی درخواست کی ہے. کیا بات ہے جی، جب اسموک کی بات ہوتی ہے تو پھر اس کے تدارک کے لیے اسٹیپ کی بھی اقدامات کیا لیے جائیں اس پہ بھی بات ہوتی ہے. تو لاہور جی کراچی میں بھی ظاہر کراچی کا ایئر کوالٹی انڈیکس میں جو پولیوشن میں جو نمبر ہے وہ بھی کافی خطرناک قسم کے نمبرز آ رہے ہیں، تو لاہور لیکن بہت زیادہ اس سے متاثر ہے. تو اس وجہ سے اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آرٹیفیشل رین کا انعقاد کیا جائے گا، یعنی یہ مصنوعی بارش برسائی جائے گی
تاکہ جو جتنے بھی فضا میں ٹاکسنز ہیں اس سے لوگوں کو زمین پر آ سکیں, آلودگی کم کی جا سکے. تو یہ کس طرح کی جائے گی, کیسے ہوگی, یہ ایک بڑا مسئلہ. اس کے لیے جی وہ کہتے ہیں کہ وہ نمک کا بھی چھڑکاؤ کیا جاتا ہے, پھر اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب تو کیمیکلز کافی آ جاتے ہیں. نہیں پانی میں نہیں, بیسکلی وہ جو بادل ہوتے ہیں ان کے اوپر کچھ اس طریقے سے تو اس کا کیمیکل ریئیکشن ہو کے وہ بادل برستے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی مصنوعی بارش کے لیے بھی بادل کا ہونا ضروری ہے. بادل ہوتے ہیں, پھر ان کے اندر وہ کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے, وہ نمک یا پھر کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں, اس سے پھر یہ ممکن ہو سکتا ہے. اچھا, اس طرح کے تجربات جو ہیں وہ سن 2001 اور 2002 میں کیے جا چکے ہیں. چیف میٹرولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری اسلم صاحب. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ چیزیں بنیادی طور پر تو ظاہر ہے کہ ہم بیان کر رہے تھے, لیکن ٹیکنیکل ڈیٹیلز آپ اس سے متعلق بتا سکتے ہیں کہ طریقہ کار کیا ہے, کیا چھڑکا جاتا ہے, کتنی دیر میں ہوتا ہے, اور بادلوں کا ہونا تو ظاہر ہے کہ ایک لازمی سی بات ہے, وہ ہوں گے تو برسیں گے. جی بالکل, یہ جیسے آرٹیفیشل رین ہے اس کو کلاؤڈ سیڈنگ جیسے موسمیات کی زبان میں کہتے ہیں. یہ 2000 اور 2001 میں محکمہ موسمیات یہ ایکسپیریمنٹ کر چکا ہے اور بڑے سکسیسفل ہوئے تھے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ کلاؤڈز جیسے لو کلاؤڈ یا میڈیم کلاؤڈز کا ہونا ضروری ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر جا کر جو پاکستان میں طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ پلینز کے ذریعے ہم ان کے ٹاپ پہ جاتے ہیں اور پہلے کلاؤڈس کو دیکھتے ہیں, ان کا ٹمپریچر ایک مخصوص تھریش ہولڈ ہوتا ہے, وہ ٹمپریچر اس میں ہونا چاہیے, ادروائز وہ سکسیسفل نہیں ہوگا. جیسے میں یہاں پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں, جو ونٹر کی ہم مصنوعی بارش کرتے ہیں اس میں جو کلاؤڈ کا ٹمپریچر ہوتا ہے -5 سے -21 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہونا چاہیے. یعنی بیس کا ٹمپریچر جو ہے -5 اور جو ٹاپ کا -21 ڈگری سینٹی گریڈ ہونا چاہیے. تو یہ جو ساری معلومات محکمہ موسمیات اپنے مختلف ذرائع جیسے ریڈار وغیرہ سے وہ کرتا ہے. تو پھر اس کے اوپر جو ٹاپ پہ جانا ہوتا ہے تھرو پلینز, اس میں جو کیمیکل ہوتا ہے جیسے جو سلور آیوڈائڈ ہوتا ہے یا ڈرائی آئس بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم. تو اس کے اوپر جا کے جب سپرے کیا جاتا ہے مختلف علاقوں میں, جیسے کلاؤڈ جس علاقے میں ملے, تو وہ جب سپرے کیا جاتا ہے تو اس کا ایکچولی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ڈراپلیٹس ہوتے ہیں بارش کے ان کو ہیوی بنانا کسی طریقے سے, تو وہ 10 سے 30% اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. اور جیسے کلاؤڈ سیڈنگ ختم ہوتی ہے اس کے کوئی آدھے سے 1 گھنٹہ بعد جو ہے وہ ہیوی ڈراپلیٹس بن جاتے ہیں اور پھر بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, اور یہ اس کو کیسے جانچا جاتا ہے کہ کتنی بارش برسائی جائے, کیا اسے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور کتنی دیر تاکہ اس کا افیکٹ ہو, اس فائدہ مند ہو؟ دیکھیے, یہ تو نیچے سے کنٹرول کیا جاتا ہے. محکمہ موسمیات جو جہاز بھیجتا ہے تو وہ کافی زیادہ اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے کہ اس طرح ہوگا, اور پھر اس میں ایک یہ بھی فیکٹر انوالو ہوتا ہے کہ وینڈس بھی دیکھی جاتی ہے. فرض کرو لاہور پہ ہم کرتے ہیں کلاؤڈ سیڈنگ یا آرٹیفیشل رین, وہ ایسا نہ ہو کہ ونڈ انڈیا کی سائڈ پہ لے جائے. تو یہ ساری چیزیں نیچے سے مانیٹر کر کے پھر اوپر جو پروگرام بنایا جاتا ہے جانے کے لیے. اوکے. اچھا, اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ تو نہیں ہیں یا کچھ آفٹر ایفیکٹس تو نہیں ہوتے اس کے؟ ویسے دیکھیے, اس کے جو مختلف اسٹڈی ہے اس میں کوئی اتنے سائیڈ افیکٹ وغیرہ یا آفٹر افیکٹس کوئی نہیں ہوتا ہے. اس میں تو صرف ایک مخصوص علاقے میں رین ہوتی ہے, اس سے جو بھی ہوتا ہے جیسے اسموگ یا کوئی ڈراؤٹ کی کنڈیشن اس کو کم کیا جا سکتا ہے. اور کتنے % اسموگ جو ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے, کیا اندازہ, کیا اسٹڈی ہے اس پر؟ دیکھیے, ابھی جیسے آرٹیفیشل رین کروائیں گے, فرض کرے لاہور کے ہوتی ہے, تو اس میں یہ کوئی 72 آورز تک اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے. جیسے یہ ختم ہو جائے گا, اس کا AQI بہت نیچے آ جائے گا. لیکن 72 آورز کے بعد جیسے اگر ہم نے چیزیں کنٹرول نہ کی, جیسے لاہور میں اسٹبل برننگ وغیرہ جا ویہیکلز ہے, تو یہ پھر دوبارہ اس کا وہ بڑھنا شروع ہو سکتا ہے. تو کیا اس کو روٹین پریکٹس بنایا جا سکتا ہے؟ کاسٹ کیا ہے, اور مطلب جو اس کا طریقہ کار ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو ایزیلی ہم اڈیپٹ کر سکتے ہیں اپنے لائف سٹائل میں؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے. اس میں کاسٹ, جو کل ایک میٹنگ ہوئی تھی چیف سیکرٹری کے پاس, اس میں آرمی کے بھی لوگ تھے, اس میں انہوں نے بتایا کہ جو جہاز اوپر جائیں گے تو اس کو 2 قسم کے جہاز انہوں نے بتائے تھے. تو ایک کی کاسٹ جو تھی وہ کوئی $3,000 پر آور تھی, اور دوسرے کی جو تھی وہ تھی $6,000 پر آور. اس میں وہ جو کیمیکل وغیرہ وہ شامل نہیں تھے. ٹھیک ہے, چلیں لیٹس سی واٹ ہیپنز. آئی ہوپ کہ لاہور کے لوگوں کے لیے تھوڑا سا آسانیاں آئیں اس سے. تھینک یو سو مچ. چیف میٹرولوجسٹ اسلم صاحب ہمارے موجود تھے. ویسے تو بیسکلی وہ بتا رہے تھے نا, مختلف طرح کے سالٹس اس میں یوز کیے جاتے ہیں, جس میں سلور آیوڈائڈ اور پوٹیشیم آیوڈائڈ, اور پھر ڈرائی آئس بھی اس کے اندر یوز کی جاتی ہے, پھر لیکوڈ پروپین بھی یوز کی جاتی ہے. تو کافی سارے طریقے ہیں جن سے برسایا جا سکتا ہے.
چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے، اور یہ چائنا ہے، متحدہ عرب امارات ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اچھا لیکن ساؤتھ وہاں افریقہ، پہ یوزولی جب بہت گرمی ہوتی ہے یو اے کی میں بات کروں تو وہاں پہ اس وجہ سے بارش برسائی جاتی ہے، لیکن اب اسموگ کا وہ جو کہہ رہے ہیں بارش کا افیکٹ 72 آورز ہوگا، تو کیا اس کو روٹین پریکٹس بنایا جا سکتا ہے؟ یہ آگے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اچھا جی، خبر یہاں پر ہے، ذرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں شہری خرم کاظمی کو لاپتہ کرنے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے ایس ایس پی سی ٹی ڈی کو 15 دسمبر کو طلب کر لیا ہے، اور درخواست گزار کا کہنا ہے کہ خرم کاظمی کو 16 مارچ کو جعفر طیار سوسائٹی سے حراست میں لیا گیا۔ اصغر عمر مزید تفصیلات دیں گے، بتائیے گا جی۔ جی، یہ مسنگ پرسنز کا کیس تھا سندھ ہائی کورٹ میں، جس میں بتایا گیا کہ خرم کاظمی کو 16 مارچ کو جعفر طیار سوسائٹی سے اٹھایا گیا تھا، اور 8 ماہ ہو گئے ہیں، اور سرکاری حکام بتا رہے ہیں کہ ابھی وہ ان کی تلاش کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور جی آئی ٹی بھی ہو گئی ہے، جبکہ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ پولیس کو وہ فوٹیج دی جا چکی ہے جس میں سی ٹی ڈی کی گاڑی میں انہیں بٹھا کر لے کر جایا جا رہا ہے۔ اس پر عدالت انتہائی برہم ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اسے بھی آپ مسنگ پرسن میں کر رہے ہیں جس کی فوٹیج سامنے ہے، اس کے لیے کسی جی آئی ٹی کی ضرورت نہیں ہے، اس پر تو ہم خود کارروائی کر سکتے ہیں، اس لیے ایس ایس پی سی ٹی ڈی کو طلب کیا گیا ہے 15 دسمبر کو وہ آ کر بتائیں کہ یہ حرکت کیسے ہوئی اور شہری کو ابھی تک کیوں رہا نہیں کیا گیا ہے۔ اگر ایس ایس پی جواب نہ دے سکے تو ان کا کہنا تھا کہ ہم آئی جی کو بلائیں گے کہ یہاں کیا مراحل چل رہا ہے اور کیا صورتحال ہے اس شہر میں لوگوں کو اٹھانے کی۔ جی ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ۔ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ خبر ہے کہ ایس ایف کی پشاور ایئرپورٹ پر کارروائی، دوحہ جانے والے مسافر سے ہیروئن برآمد کر لی گئی ہے، اور ترجمان اے ایس ایف کا کہنا ہے مسافر عابد خان نے منشیات بیگ میں خفیہ طریقے سے چھپا رکھی تھی۔ محمد صلاح الدین مزید ہمیں بتائیں گے، جی بتائیے گا اس سے متعلق صلاح الدین۔ دیکھیں بالکل ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کی پشاور ایئرپورٹ پر کارروائی ہے۔ اے ایس ایف کے عملے نے دوحہ جانے والے پرواز سے ایک مسافر سے 1.5 کلو گرام سے زائد ہیروئن برآمد کر لی گئی ہے، جس کی مالیت کروڑ روپے میں بتائی جاتی ہے۔ مسافر عابد خان نے مذکورہ آئس اپنے بیگ کے نچلے حصوں میں خفیہ طریقے سے چھپا رکھی تھی، جب اے ایس ایف کے پروفیشنل عملے نے سامان کی تلاشی کے دوران منشیات برآمد کر کے سمجھنے کی کوشش کو ناکام بنایا۔ جی چلیں جی، بہت شکریہ بھائی صلاح الدین، تھینک یو سو مچ۔ تو چلیں جی، بات یہ ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے جو کہ آپ کے لیے بڑا دکھی ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہم آپ سے اجازت لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک دنیا کا نظام ہے، جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے، اور آج کے دن کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ بس کر دیں، میں نے دکھی کر دیا۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شاد رہیے، آباد رہیے، اپنے خرچے پہ۔